بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے ایک ناول لے کے آئی ہوں، اور اس کی فرمائش مجھے کسی ویورز سے آئی ہے جو سلسلہ ادبی فورم کے مرتضیٰ شریف صاحب جو چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے مجھے پہنچائی تھیں دو فرمائشیں، ایک سرخ حویلی کی اور ایک کشکول کی۔ تو سرخ حویلی جنہوں نے فرمائش کی ہے وہ میں نے 19ویں میری ویڈیو دیکھ لیں، وہ میں بہت پہلے ڈال چکی ہوں۔ تو آج میں دوسرے صاحب کی فرمائش پوری کر رہی ہوں، کشکول۔ یہ کشکول میری کہانی فاطمہ ثریا بجیا کے ڈائجسٹ دلہن میں 1981 میں شائع ہوئی تھی، اور وہی میں آپ کو سناؤں گی، اور اسی کی فرمائش بھی ہے، کسی نے میری کتاب میں پڑھی ہے وہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سناؤں، اور میں اپنے ویورز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ جو میں نئی کہانی ڈالوں تو آپ کو فوری طور پہ مل جائے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، کشکول۔ میں اس حسین سراپے کو اس گستاخی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ابھی تو میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، خضر نے مہوش کے ہاتھ سے خواب آور گولیاں سمیٹتے ہوئے کہا، اور خوف سے کانپتی ہوئی مہوش کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس ایک چھناکے سے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ حیرت زدہ سی خضر کو دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 30-32 سال کا سن ہوگا، اور وہ اس عمر میں بھی وجی تھے۔ شب خوابی کے گاؤن میں ملبوس اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی اور سر پر دوپٹے کا آنچل ڈال لیا۔ خضر نے خواب آور گولیاں کوڑے دان میں پھینکتے ہوئے کہا، آپ نے کپڑے نہیں بدلے، جائیے اور باتھ روم سے یہ جوڑا بدل آئیے۔ گلابی سنہرے کام میں سلا غرارہ سوٹ انہوں نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ ہولے سے بولی، سیٹھ صاحب، عزت کے دامن ہی کو تو تار تار کرنا ہے، تو وہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اس میں سجاوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ عزت؟ تم جیسی بازاری عورتیں بھی یہ لفظ سیکھ گئی ہیں۔ مجھے خرافات پسند نہیں ہے۔ میرا حکم ہے کہ جاؤ اور جا کر کپڑے بدلو۔ میں فضول باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ تڑاق تڑاق مہوش کا نازک سا ہاتھ اٹھا اور اس نے گھوم کر تماچے ان کے گالوں پر لگا دیے۔ ایک لمحے کو خضر اچانک اس وار سے گھوم گئے اور پھر ان کا خون کھول گیا۔ تم نے یہ جرت کیسے کی؟ وہ گرجے۔ اس لیے کہ عزت لوٹنے والے ہاتھوں سے زیادہ طاقتور عزت بچانے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی لمحے خضر کا ہاتھ بھی اس کے اوپر اٹھ گیا۔ تڑ 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 2-4 پے در پے تماچے انہوں نے اس کے نازک نازک سفید گالوں پر جڑ دیے۔ اس کے گال درد کی شدت سے اور چوٹ سے تمتما اٹھے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر حقارت سے کہا، عزت عزت عزت، میں نے ایسی طوائف نہیں دیکھی جس نے میرے ساتھ اس قسم کی گستاخی کی ہو۔ تمہاری قدر و قیمت ایک رات سے زیادہ نہیں۔ مردوں کی باہوں میں جھولنا اور ان کو اپنی اداؤں سے لبھانا تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں اس گستاخی کی سخت سے سخت سزا دوں گا لڑکی۔ انہوں نے اسے بیڈ پر دھکا دے دیا، اور بیڈ پر گرتے ہی اس کا ذہن چکرا گیا۔ ٹپ 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 بے شمار آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ ایک دم بستر سے اٹھ گئی اور چیخی، نہیں، میں یہ نہیں پہنوں گی، یہ کپڑے، یہ زیورات، یہ سب سانپ بچھو ہیں میرے لیے، مجھے نفرت ہے ان سے۔ تڑ تڑ 2 تماچے اس کے منہ پر خضر نے تاؤ میں اور جڑ دیے، اور وہ تلملا گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر وہ بری طرح سے سکنے لگی۔ کھڑکی کی طرف پیٹھ کیے کھڑے خضر اس کی سسکیوں سے چونک پڑا۔ اس نے مہوش کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیا۔ 16-17 سال عمر، گوری رنگت، خوبصورت نقوش اور کمر سے نیچے لٹکتی سنہرے بالوں کی چوٹی، وہ بلا شبہ اب تک ان تمام بازاری عورتوں سے مختلف تھی جو گاہے گاہے اس کی خوابگاہوں کی زینت بنتے تھے۔ اس کے ساتھ تو رات بسر کرنا ایسی عورتیں اپنی خوش نصیبی سمجھتی تھیں کہ ملک کے مالدار ترین خاندانوں میں سے ایک رئیس کے بیڈ روم کی زینت بنی ہیں، اور معاوضہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ یہ کیسی لڑکی ہے، کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہی ہے۔
اور پھر گرجے میں کہتا ہوں لڑکی سیدھے طریقے سے کپڑے پہن لے جا کر، ورنہ میں سختی بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ بری طرح چیخی۔ میرے تصور میں یہ کپڑے لڑکیاں اس وقت پہنتی ہیں جب وہ دلہن بن کر اپنے گھر جاتی ہیں۔ یہ میری بربادی کا سماں ہے، میں یہ کپڑے کیسے پہن لوں؟ طوائف کی تو ہر رات سہاگ رات ہوتی ہے، تم یہ سمجھ لو کہ یہ تمہاری انہی میں سے ایک رات ہے۔ نہیں نہیں، یہ میری موت کی رات ہے۔ میری ماں نے کہا تھا کہ عورت کا زیور اس کی عزت ہوتی ہے بیٹی۔ اگر عورت کے دامن پر بال برابر داغ آ جائے تو وہ کسی کو منہ دکھا نہیں سکتی، اور آج میں اس دوراہے پر کھڑی ہوں جہاں سے میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ میری چیخیں ساؤنڈ پروف بنگلے کے باہر کوئی نہیں سن سکتا، کوئی بھی نہیں۔ میں نے تو تم جیسی مکار طوائف نہیں دیکھی جس نے میرا 1 گھنٹہ فضول میں برباد کر دیا۔ تمہاری ماں تمہیں جو خود ہر رات کسی کے بستر کی زینت بنتی ہوگی، یہ سب کیسے دے سکتی ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہے جو تم ابھی بک رہی ہو؟ غصے سے اس کا نرم بازو دردی سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، اور مہوش کا پورا وجود لرز کر رہ گیا۔ خضر کی شعلہ بار آنکھوں کی وہ تاب نہ لا سکی، ہولے سے صرف اتنا بولی، آپ جو کوئی بھی ہیں، اگر آپ کی بہن پر یہ لمحہ گزرتا تو آپ کیا کرتے؟ طوائف کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر شکوہ نہیں ہوتا سیٹھ صاحب۔ کاش میں طوائف ہوتی، مگر میں طوائف نہیں ہوں۔ یہ کہتے کہتے مہوش خضر کی باہوں میں جھول گئی۔ انجانے اور خوفناک آنے والے لمحات کا سوچ کر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خضر نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کا دماغ مہوش کی باتوں سے گھوم چکا تھا۔ وہ ایزی چیئر پر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی، یہ طوائف نہیں ہے، یہ پھر یہاں کیسے آ گئی؟ وہ لوگ یہاں اس کو کیوں لائے؟ میں نے اس کے ساتھ بے خبری میں بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ میں نے آج تک کسی شریف لڑکی کے دامن کو کبھی چھوا بھی نہیں ہے، پھر میں اس لڑکی کی مجبوری سے فائدہ کیسے اٹھا لوں؟ یہ تو صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ اور خضر نے ایک نظر پھر اس کے سراپے پر ڈالی۔ وہ بلا شبہ حسین معصوم سی کم عمر لڑکی تھی۔ وہ ہر درجے شرمندہ تھا۔ آپ بولا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا جو میں کرنے جا رہا تھا۔ اور پھر وہ جلدی اسے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً مہوش کو ہوش آیا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر ایزی چیئر پر بیٹھے خضر کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ وہ اسے اس وقت کچھ مختلف سا لگا۔ کیسی ہیں آپ کون ہوتے ہیں میری خیریت پوچھنے والے؟ مریض کی خیریت پوچھنا اخلاقی فرض ہے۔ اخلاق؟ مت نام لیجیے ایسی باتوں کا جن سے آپ کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ اتنی بد اخلاقیاں کر کے بھی با اخلاق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بکومت نام بتاؤ مجھے اپنا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ مہوش نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر کر بولی، مجھے بے نام رہنے دیں، اس لیے کہ آج کی رات کے بعد مجھے خود بھی اپنے نام کی پہچان مشکل سے ہوگی۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بری طرح سے سک پڑی اور خضر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولا، لڑکی ہمیں معاف کر دو، ہم نے کبھی کسی شریف لڑکی کے دامن کو چھوا تک نہیں ہے۔ ہم اپنی خواہش کی تکمیل طوائف اور سوسائٹی گرل سے کرتے آئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک گناہ عظیم کے مرتکب ہوتے ہوتے بچ گئے۔ پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، تم نے مجھے ایک بہن کا واسطہ دیا تھا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں تمہیں آج سے اپنی بہن بناتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، اس گھر میں ہر طرح سے محفوظ رہو گی۔ بھائی کے ہوتے ہوئے بہن پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ تم اس کمرے میں آرام سے چٹخنی لگا کر سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ صبح تم سے تفصیلی بات کروں گا۔ تمہاری ضرورت کی چیزیں الماری میں موجود ہیں۔ شب بخیر۔ یہ سب کچھ کہہ کر خضر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور مہوش اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پل میں کیا سے کیا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور سب سے پہلے دوڑ کر دروازے کی چٹخنی لگائی اور پھر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔
دوسرے روز صبح دروازے پر دستک سے وہ چونک پڑی۔ وہ تو سویرے ہی سویرے منہ ہاتھ دھو کر شکرانے کی نماز پڑھ چکی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہ گئی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں خضر ہوں، دروازہ کھولو، ناشتہ کر لو۔ اور مہوش نے بڑے اعتماد سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا خضر کریم کلر کے شلوار قمیص سوٹ میں ملبوس ناشتے کی ٹرالی لیے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ خاموشی سے ٹرالی اندر لا کر بیڈ کے پاس ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مہوش بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی وہیں بیڈ پر۔ رات آرام سے سوئیں؟ جی ہاں۔ ارے تم تو ابھی بھی گھبرا رہی ہو، کیا ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا، اس لیے کہ بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاباش۔ اور ہاں، نام تو تم نے ابھی تک اپنے بھیا کو نہیں بتایا۔ مہوش وہ ہولے سے بولی، ارے یہ تو بہت ہی پیارا نام ہے، بالکل میری بہن کی طرح پیارا۔ ناشتہ کر لو۔ بھیا آپ نے کیوں زحمت کی؟ ارے نہیں، زحمت کی کیا بات ہے، ابھی تو تم میری مہمان ہو۔ وہ دونوں خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ اس کے بعد خضر نے ٹرالی ایک طرف کونے میں کھسکا دی اور پھر اپنا سگار نکال کر سلگاتے ہوئے بولا، مہوش میں تمہاری داستان سننے کا خواہش مند ہوں۔ تم کیسے یہاں پہنچ گئی؟ خدا کا شکر ہے کہ تم نے مجھے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا، ورنہ ایک گناہ کبیرہ ہو جاتا۔ خیر چھوڑو اور مجھے سب کچھ بتاؤ۔ ٹپ 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 بے شمار آنسو مہوش کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اوہ نو ڈیئر، میں دیکھو اپنے بھیا سے بہنیں کوئی بات نہیں چھپاتی ہیں۔ یقین کرو میرے اور تمہارے درمیان یہ اعتماد اور پیار کی دیوار کبھی نہیں گرے گی۔ اگر تمہاری خوشی کی خاطر بھیا کو جان بھی دینا پڑی تو اسے اعتراض نہیں ہوگا۔ بھیا، وہ بری طرح سے سک پڑی اور خضر نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، مہوش میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی جائیدادیں، کوٹھیاں، روپیہ، پیسہ، سب کا میں تنہا وارث ہوں۔ بہن، بھائی، ابو، امی سب نائجیریا میں تھے۔ میں ابو کے کاروبار کے سلسلے میں یہاں 3 سال پہلے آیا تھا۔ اسی سال امی، ابو اور 3 بہن بھائی پاکستان آ رہے تھے۔ ہوائی جہاز کا مہلک فضائی حادثہ ہوا اور یوں میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس صدمے سے میں 6 ماہ بیمار پڑا رہا۔ پاکستان میں ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، بس میرے یار دوست تھے۔ اور پھر مہوش میں کلب جانے لگا اور کوٹھے پر جانے کے بجائے میں نے ان عورتوں سے ربط و ضبط قائم کیا۔ کیا کرتا، دل کسی صورت تنہا بہلتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر میں جس اونچی محفل میں گیا وہاں میک اپ میں لپی پتی عورتیں نظر آئیں۔ میں نے ان میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس لیے کہ شریف عورتیں غیر مردوں کی باہوں اور کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص نہیں کرتی ہیں۔ میری اپنی ایک پیاری سی خوبصورت سی چھوٹی بہن تھی، اب تو وہ تمہارے برابر ہوتی، وہ بھی تمہاری طرح پیاری تھی۔ اور میری امی، وہ ابو کی دی ہوئی تمام آسائشوں کے باوجود بہت نمازی اور پرہیزگار تھیں۔ اس کوٹھی میں میں بالکل تنہا رہتا ہوں۔ میری دوسری کوٹھی شہر کے قریب ہے، وہاں میری رہائش زیادہ تر رہتی ہے۔ نوکروں کی ایک ٹیم ہے وہاں۔ اس کوٹھی کا پتہ کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی تم وہاں ان نوکروں سے کوئی ذکر کرنا۔ یہ میری مختصر سی کہانی ہے، تم اپنی کہانی سناؤ۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ اور مہوش نے ہولے ہولے کہنا شروع کیا، میں 10 سال کی تھی، انڈیا میں اپنے پیارے سے ابو، امی اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ابو دہلی میں انجینئر تھے۔ ہم بہت ہی خوبصورت بنگلے میں رہتے تھے۔ ان دنوں میری خالہ امی پاکستان سے گھومنے گئی ہوئی تھیں۔ تقریباً 10 سال کے بعد وہ امی ابو سے ملنے گئی تھیں۔ میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں، اس وجہ سے مجھے لے کر اپنے ساتھ لکھنؤ، آگرہ وغیرہ گھومنے گئی تھیں۔ انہی دنوں اچانک ہندو مسلم فساد دہلی، میرٹھ وغیرہ میں بھڑک اٹھا اور اس فساد نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی۔ ہندو بلوائیوں نے مسلمانوں کے محلے جلا دیے، لوگوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی۔ میں تو بہت چھوٹی تھی اس
ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ نہ سکی، مگر جب ہم ان ہنگاموں کے بعد واپس دلی آئے تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ امی، ابو، بہن، بھائی سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ ہمیں نہیں معلوم ان کا کیا حشر ہوا، صرف گھر باقی بچا تھا۔ خالہ امی نے پڑوسیوں کی مدد سے کسی نہ کسی طرح میرا پاسپورٹ بنوایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر پاکستان آ گئیں۔ مکان اونے پونے میں فروخت کر دیا اور پھر میں یہاں خالہ امی کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ بھی تو تنہا تھیں اور بیوہ تھیں۔ ایک مقامی پرائمری اسکول میں پرنسپل کے عہدے پر فائز تھیں۔ خالو ابا اور خالہ امی پاکستان بننے پر جب آ رہے تھے تو اس ٹرین پر حملہ ہوا اور خالو بھی شہید کر دیے گئے، اور یوں خالہ امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں اور تنہا مہاجر کیمپ میں آ گئیں۔ پھر انہوں نے حوصلے سے کام لے کر تعلیم مکمل کی اور پیسے جوڑ کر نوکری کے چند سالوں میں ایک خوبصورت مکان بنوا لیا تھا۔ پھر اس کا آدھا حصہ کرائے پر اٹھا دیا تھا۔ پیسے کی اور فارغ البالی ہوئی تو انہوں نے 400 گز پر خوبصورت بنگلہ بنوا لیا، اوپر کی منزل کرائے پر دے دی اور نیچے خود رہتی رہیں۔ پھر وہ جب مجھے لے آئیں تو ان کا دل اور بہل گیا۔ مجھے انہوں نے اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں اپنے سارے دکھ بھول کر پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ میری ہر فرمائش خالہ امی پوری کرتی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چپ رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا تو بتایا کہ ایک دن ان کو اسکول میں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور پھر وہ مستقل دل کی دوائیوں پر انحصار کرنے لگیں۔ ہمارے پرانے کرائے دار اس وجہ سے چلے گئے کہ انہوں نے اپنا گھر بنوا لیا تھا، نئے کرائے دار رکھے تھے۔ میں ان کے گھر بالکل نہ جاتی تھی۔ میرے میٹرک کے امتحان ہو گئے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا، میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی تھی۔ اس روز خالہ امی نے تحفے کے طور پر مجھے اپنے پاس بٹھا کر ساری جائیداد وغیرہ کے کاغذات دیے اور بینک کا بھی سارا کچھ میرے نام کر دیا۔ میں رو پڑی تو وہ بولی، بیٹی میں نے اس پاکستان میں بڑے دکھ کے دن کاٹے ہیں۔ بیٹی تو تنہا ہے، یہ روپیہ صرف تیری مدد کر سکتا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت تو خود کر سکتی ہے۔ میں تو چراغ سحری ہوں بیٹی، آج ہوں کل نہیں۔ میری سب جائیداد کی تو تنہا وارث ہے، یہ سب تیرا ہی تو ہے بیٹی، تو پھر اپنی زندگی میں تجھے یہ دولت کیوں نہ دے دوں۔ اور اس کے بعد پھر ایک روز میں کالج میں داخلے کے لیے فارم لینے گئی تھی۔ واپس آئی تو دیکھا گھر میں عورتیں جمع ہیں اور میری خالہ میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنی کرایہ دارنی کو بڑا ہمدرد پایا۔ انہوں نے ہر ممکن میری دلجوئی کی۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، اپنی نادانی میں ان کا سہارا غنیمت سمجھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ لڑکیوں کے دلال ہیں۔ 2-3 روز پیشتر وہ بڑی بھی مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی تیرا اکیلے دل گھبراتا ہوگا، چل میں تجھے گھما لاؤں اپنے ایک رشتے کی بھتیجی کے گھر، ماشاءاللہ بہت بڑی کوٹھی میں رہے ہیں۔ میں نے انکار کیا تو وہ بس مستقل پیچھے پڑ گئیں اور کل بولی کہ آج تو تجھے ضرور چلنا ہوگا۔ میں لحاظ میں ان کے ساتھ آنے پر راضی ہو گئی۔ وہ مجھے یہاں لے آئیں۔ اس سنسان سی جگہ کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے تالا کھول کر مجھے سیدھا ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر تھوڑی دیر بعد بیڈ روم میں لے کر آ گئی۔ میں پریشان سی تھی۔ خالہ جی، آپ کی بھتیجی گھر پر نہیں تھیں تو آپ آئیں کیوں، اور پھر کسی کے بیڈ روم میں یوں گھس جانا کتنی بری بات ہے۔ اے بیٹی، اپنے شوہر کے ساتھ جاتے وقت چابی مجھے دے گئی تھی کہ خالہ تم آئی ہو تو انتظار کرنا، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ اب ہے یہ اپنا گھر، یہاں غیریت کیسی؟ مگر خالہ پھر بھی آپ واپس چلیں، تم آرام سے بیٹھو بیٹی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ چائے بنانے چلی گئیں۔ میں نے ایک رسالہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا اور دروازے کی طرف سے پیٹھ موڑ لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میں چونک پڑی۔ مڑ کر دیکھا تو خالہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں چیخی، خالہ جی دروازہ کھولو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اور وہ قہقہا لگا کر بولیں، لڑکی اب ساری رات تجھے یہاں رہنا ہوگا۔ تجھے معلوم نہیں کہ میں بہت بڑی طوائف ہوں اور تجھ جیسی بے وقوف لڑکیاں میرے چنگل سے بچ کر کہاں جا سکتی ہیں؟
نہیں نہیں خالہ جی، مجھ پر رحم کرو، خدا کے واسطے دروازہ کھولو۔ یہ دروازہ تو اب وہ شخص آ کر کھولے گا جو تیرا حسن و شباب لوٹے گا، اور پھر صبح ہی تجھے لینے آؤں گی، اور تو ہر رات یوں ہی لٹتی رہے گی، اور میں پیسہ کماتی رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی اور میں سسکتی رہ گئی۔ میرا وجود کانپ اٹھا۔ میں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں خواب آور گولیاں کی شیشیاں پڑی تھیں۔ خالہ امی کی موت کے بعد سے مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورے سے یہ دوائی لکھوائی تھی، اور مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا، مگر وہ بھی آپ نے آ کر چھین لیں، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہتے کہتے مہوش دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ مہوش نہ رو میری بہن، تم اب اس دنیا میں تنہا نہیں ہو۔ آج اگر میری بینا زندہ ہوتی تو وہ بھی تمہارے برابر ہوتی۔ تمہیں کسی سے بھی ڈرنے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بھیا وہ عورت بھی آئے گی مجھے لینے۔ اوہ، اس کی تم فکر نہ کرو، ایسے غنڈوں سے نمٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان کو تو میں جیل کی ہوا کھلواؤں گا اور تمہیں سر سے تک یہاں رہو گی۔ مگر بھیا مجھے تو اکیلے یہاں ڈر لگے گا، اور میرا گھر، سہم کر بولی، تمہارا گھر پہلے تو ان غنڈوں سے خالی کروانا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اب وہاں اکیلے نہیں رہو گی۔ مگر بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہوش، میرا KDA اسکیم میں 1500 گز پر بہت بڑا مکان ہے، میں وہیں رہتا ہوں، اور تم بھی وہیں میرے ساتھ رہو گی۔ مگر بھیا ساری دنیا کیا کہے گی؟ وہ پریشانی سے بولی۔ دیکھو، جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن تم یہاں رہنا، پھر میں گھر میں ذرا سما باندھ دوں گا۔ تمہارا بیرون ملک سے آنے کا نوکر چاکر کسی نے بھی میری بہن بینا کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس حادثے میں مر گئی ہوگی، مگر میں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ بینا مری نہیں، بلکہ وہ اس دفعہ پاکستان آ ہی نہیں رہی تھی۔ جہاز کے کریش کا سن کر اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا، اور اب ٹھیک ہوا ہے تو آ رہی ہے۔ مگر بھیا اتنا بڑا جھوٹ! گڑیا، زندہ رہنے کے لیے اور مصلحتاً جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، اور تم اس گھر میں بینا مہوش بن کر رہو گی۔ میرے امی ابو سال سے نائجیریا میں تھے، بینا بھی وہیں پیدا ہوئی تھی، اور دوسرا بھائی بھی۔ بینا ننھی سی تھی تو پاکستان آئی تھی، اس وقت دوسرے نوکر تھے، اب دوسرے نوکر ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے گڑیا۔ مگر بھیا، آپ کے دوست، رشتہ دار، وہ سب کیا کہیں گے؟ وہ دوستوں کا تو میں بتا دوں گا، میری بہن اتفاق سے زندہ بچ گئی، اور رشتہ دار وہ خیر سے ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں بھی وہ انڈیا میں ہیں، یہاں کبھی آتے نہیں، میں نے تو کسی کی صورت بھی نہیں دیکھی ہے۔ اور یہ سب باتیں سوچ کر مہوش خاموش ہو گئی۔ اسے خاموش دیکھ کر خضر ایک دم سے اٹھا اور الماری کھول کر کلام پاک اٹھا لایا، اور پھر مہوش کے سر پر آنچل ڈالتے ہوئے بولا، مہوش آؤ، ہم دونوں قسم کھائیں کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ خدا تعالیٰ ہماری غلطی کو بخش دے اور معاف کر دے۔ اس نے مہوش کا ہاتھ کلام پاک پر رکھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹپ 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 ندامت کے آنسو خضر کی آنکھوں سے بھی بہہ نکلے، اور مہوش کے بھی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بھیا یہ بھی قسم کھائیے کہ آج کے بعد آپ کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں اپنی ساری بری عادتیں چھوڑ دوں گا۔ اور پھر مہوش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں بھیا، اب میں آپ کو بھٹکنے نہیں دوں گی۔ کلام پاک کو چوم کر اس نے الماری میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑھیا آئی تو خضر نے پہلے ہی سے پولیس کا انتظام کروایا ہوا تھا۔ اس کو بغیر کسی حیل و حجت کے بردہ فروشی اور چکلا چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے اڈوں پر بھی چھاپے مار کر بہت سی گرفتاریاں کی گئیں۔ مہوش تو خاموشی سے کمرے میں بند تھی، اسے کچھ پتہ ہی نہ لگا۔ یہ رات کو جب خضر آیا تو اس نے مہوش کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ مہوش کو بینا کی حیثیت سے گھر لے جانے کے لیے اس نے فضا سازگار کر لی تھی۔ گھر کے نوکر چاکر بھی اس کے بہن کے معجزاتی طور پر زندہ رہ جانے سے بہت خوش تھے۔
حسب وعدہ خضر نے ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کر کے بینا مہوش کے بارے میں اعلان کر دیا، اور اس اعلان کے بعد مہوش کے دل کی رہی سہی کھٹک بھی نکل گئی۔ پھر تو خضر نے مہوش کو سچ مچ بڑے بھیا کا سارا پیار دے ڈالا، مگر کچھ ہی روز بعد مہوش نے محسوس کیا کہ خضر اب پہلے کی طرح جلدی جلدی گھر آنے کے بجائے خاصی دیر سے گھر آنے لگا ہے۔ بنفشہ، رانی، چندو، رحیم بابا سبھی اس کے اخلاق کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ سب کو رکھتی بھی تو ہاتھوں ہاتھ تھی۔ اتفاق سے خضر 3-4 روز سے گھر سے غائب ہو گیا اور مہوش تو جیسے بے چین ہو گئی۔ اس نے رحیم بابا سے پوچھا، بابا یہ بھیا تم سے کچھ کہہ کر نہیں گئے؟ نہیں بٹو رانی، ہم سو کو تو کچھ نہیں کہا تھے۔ بابا کیا بھیا پہلے بھی گھر سے غائب رہے ہیں جب میں یہاں نہیں تھی؟ ہم یوں کیا بتائیں بٹوا، نہ جانے صاحب کہاں جاوت ہیں، 2-2 3-3 4-4 روز نہ آوت ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ نہیں بٹو، شاید ڈرائیور کو معلوم ہوتا ہے، وہ کسی کلب جاوت ہیں، اسے جگہ معلوم ہے۔ ہاں بنو رانی، شرفو کو معلوم ہے۔ اچھا بابا تم جاؤ۔ رحیم بابا چلے گئے اور وہ بھی سوچوں میں ڈوب گئی۔ بھیا میں تمہیں اس راہ پر نہیں چلنے دوں گی، تم جو میرے بھائی بنے ہو، تو کیا کوئی بہن اپنے بھائی کو یوں تباہ ہوتے دیکھ سکتی ہے؟ نہیں بھیا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک خوبصورت میکسی بلو کلر کی پہن کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ شام کے 6 بجے تھے۔ اس نے سامنے سے گزرتے رحیم بابا سے کہا، بابا شرفو کو کہیں گاڑی باہر نکالے۔ کہاں جاوت ہو بٹو رانی؟ میں کلب جا رہی ہوں۔ کلب؟ مگر بٹو رانی تمہیں تو ہم اس راستے پر نہ ہی چلنے دیوت ہیں جس پر چھوٹے سرکار چلت ہیں۔ بابا میں وہاں ضرور جاؤں گی، میرا بھی تو دل اکیلے گھبراتا ہے۔ مگر بٹو رانی سرکار آ گئے تو ہم یوں کیا کہت ہے؟ یہی کہ میں کلب گئی ہوں۔ نہ جاؤ بٹو رانی، نہ جاؤ، تمہیں بہت معصوم اور بھولی بٹوا ہو، اور وہاں کے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں۔ بابا میں جانتی ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کلب پہنچی تو وہاں بڑے بڑے لوگ اور عیش دے رہے تھے۔ لوگوں نے اسے خضر کی بہن سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ سب پارٹی میں اسے مل چکے تھے، مگر وہ صرف خاموشی سے اکیلی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور کوک کا آرڈر دے دیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے بمشکل تمام آدھا گھنٹہ ہوگا کہ خضر وہاں آ گیا۔ وہ سیدھا اس کے قریب آیا۔ تم یہاں؟ اسے گھور رہا تھا۔ جی تو کیا ہوا؟ گھر چلو، اور آیا۔ نہیں میں ابھی نہیں جاؤں گی، میرا بھی کسی سے ٹائم ہے، آپ جائیے، میں آ جاؤں گی، باہر شرفو موجود ہے۔ او یو ایڈیٹ، آئی سے ول یو گیٹ اپ فرام ہیئر؟ وہ چیخا۔ اور مہوش بری طرح اس کے گرجنے سے سہم گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا وہاں سے باہر لایا اور گاڑی کی اگلی سیٹ پر دھکا دے دیا۔ پھر اس کا تو سر چکرا گیا اور خضر تیز تیز ڈرائیو کرتا ہوا گھر پہنچا۔ آگے کا دروازہ کھول کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ میں پوچھتا ہوں کس کی اجازت سے تم وہاں گئی تھیں؟ تڑاک تڑاک 2-3 چانٹے اس کے پھول سے گالوں پر پڑے اور پھر مہوش کو اس نے یوں ہی دھکا دے دیا تھا۔ وہ سامنے ہی کھڑے رحیم بابا کی باہوں میں چکرا کر گر پڑی۔ خضر پیر پٹکتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا۔ بنفشہ اور رانی نے مل کر مہوش کو اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچایا۔ 2 روز مہوش اور خضر میں مزید کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ خضر کا غصہ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے بھی صبح سے کچھ نہ کھایا تھا اور معلوم ہوا کہ مہوش بھی غصے میں کچھ نہیں کھا پی رہی ہے۔ اس نے بنفشہ سے کہہ کر اس کے کمرے میں چائے بھی بھجوائی اور پھر خود نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس کی آمد سے لا تعلق سی بیٹھی رہی، نہ سلام نہ دعا۔ خضر حیران سا بیٹھ گیا۔ مہوش: جی ناراض ہو بھیا سے؟ جی نہیں تو پھر بات کیوں نہیں کی 2 روز سے؟ آپ نے بھی تو بات نہیں کی مجھ سے، وہ نظریں چکائے ہوئے بولی اور تبھی خضر اٹھ کر اس کی طرف آ گیا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ کر بولا، میں نے اپنی گڑیا سی بہن کے ساتھ زیادتی بھی تو بہت کی تھی، مگر مہوش یقین کرو وہ جگہ تجھ جیسے بھولے بھالے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
اس کے کاندھے پکڑتے ہوئے بولا، بھیا اگر وہاں میں نہیں جا سکتی تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ بری جگہ تو سب کے لیے بری ہوتی ہے۔ بھیا میں تو آپ کو ڈھونڈنے گئی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کہہ رہی تھی۔ بھیا جن بہنوں کے بھائی یوں راتوں کو گھروں سے غائب رہیں اور آدھی آدھی رات کو گھر واپس آئیں، کیا وہ بہنیں بدقسمت نہیں؟ نہیں گڑیا، میں یقین کر بے حد مصروف تھا، اچانک ایک ضروری کام کے سلسلے میں تجھے بتائے بنا لاہور جانا پڑا۔ وہاں ایک کے بجائے 4 روز لگ گئے، اور پھر گڑیا یقین کر جب سے تو اس گھر میں آئی ہے میں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، میں وہاں کئی دنوں سے نہیں گیا۔ سچ بھیا، وہ خوشی سے بولی۔ بھیا تجھ سے کبھی کوئی بات جھوٹ نہیں کہہ سکتا بینا، تو بھیا کے گھر کی لاج ہے نا۔ بینا میں آج تجھ سے بہت سی باتیں کروں گا، ہم بہت سے منصوبے بنائیں گے۔ اچھا بھیا آپ دوستی والا ہاتھ بڑھائیے، ناراضگی ختم و صلح ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ چائے کے دوران ہی خضر نے بینا کو بتایا کہ وہ لوگن قریب 15 دن میں لاہور شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے شادمان میں بہت خوبصورت کوٹھی خریدی ہے۔ ایک کوٹھی کرائے پر دے دی جائے گی، وہ بھی لاہور میں رہے گا، اور کاروبار بھی کوشش کرے گا لاہور شفٹ کرنے کی۔ اس نے بینا سے یہ بھی کہا کہ وہ لاہور میں کالج میں داخلہ لے لے گی اور پڑھائی جاری رکھے گی۔ بینا تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ مہوش کے نام خالہ امی نے جو بنگلہ چھوڑا تھا وہ بھی خضر نے بھیج دیا، اور پھر لاہور میں بینا کے نام سے اس نے ایک بنگلہ لے کر کرائے پر دے دیا۔ وہ لوگ کراچی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ 2000 گز پر خوبصورت سی کوٹھی مہوش نے تو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ مہوش تو بنفشہ اور رانی کے ساتھ گھر کی سجاوٹ میں لگ گئی، بھیا کے ساتھ جا کر ڈھیروں شاپنگ کر ڈالی۔ ایک ایک کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کوٹھی کے چاروں طرف پونڈ بنائے گئے تھے جن میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی مہوش کو بے حد خوبصورت لگیں۔ یوکلپٹس، آم، سرو، جامن، امرود، لکاٹ اور سیب سبھی کے تو پیڑ تھے۔ پیچھے کی جانب سرونٹ کوارٹر الگ تھے۔ سامنے لان میں خوبصورت رنگ برنگے گلاب، موتیے، لیلیز، گنی پام وغیرہ کے پودے تھے۔ ایک طرف لوہے کے 2 جھولے لگے تھے۔ وسیع لان کو ہری ہری گھاس سے نے اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ 1 ماہ کی سجاوٹ کے بعد جب کہیں مہوش کو چین نصیب ہوا، خضر لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، اسے بھی رحیمو بابا سے کہہ کر وہیں بلوایا۔ جی بھیا، وہ آتے ہی بولی، بیٹھ جاؤ بھائی، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنا ہے۔ جی بھیا، کام وام ختم ہوا تمہارا یا ابھی باقی ہے؟ بس بھیا سارا گھر سج گیا، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ بس جی، کچھ پڑھائی کا بھی ارادہ ہے؟ یوں ہی ڈنڈے بجاتی رہو گی؟ واہ واہ، کیوں نہیں پڑھوں گی؟ تو پھر مٹھائی کھلاؤ، میں نے تمہارا داخلہ کالج میں کرا دیا ہے، تم کل صبح سے ہی کالج جاؤ گی، کل پہلا دن ہے نئے سیشن کا۔ ہائے سچ بھیا؟ تو اور کیا، تجھے تو اپنا بالکل خیال نہیں ہے مگر مجھے تو ہے نا، وہ پیار سے بولے۔ ہائے زندہ باد بھیا، دی گریٹ۔ بس کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، یہ تیرا کورس ہے اور یہ تیری نئی گاڑی کی چابی، اور اگر کپڑے لتے اور بنوانا ہو تو کل کالج سے واپس آ کر بنفشہ کے ساتھ شاپنگ کر لینا۔ ارے بھیا میرے پاس تو ڈھیروں کپڑے ہیں، پھر بھی گڑیا رانی، اسکول اور کالج لائف میں فرق ہوتا ہے، تم یہ 5000 رکھ لو، کل چلی جانا۔ تھینک یو بھیا، اور وہ جلدی سے سارا سامان اور پیسے اٹھا کر خوشی خوشی کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ 2 سال یوں ہی پلک جھپکتے گزر گئے اور بینا BA میں آ گئی۔ ایک روز مہوش اپنی دوست نبیلہ کے گھر دعوت میں گئی۔ نبیلہ نے بھیا اور مہوش کو بھی بلایا تھا، اس لیے کہ ان کے چھوٹے بھائی کی سالگرہ تھی۔ بھیا تو نہ گئے، بس مہوش پہنچ گئی۔ نبیلہ نے دھانی رنگ کا حیدرآبادی سوٹ پہنا تھا اور وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ مہوش نے ہلکا کریم کلر کا بنارسی شلوار قمیص سوٹ پہنا تھا، لمبے لمبے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے اور میک اپ سے پاک حسین چہرہ وہ اس سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نبیلہ کے باپ سیٹھ مالک بھی خاص امیر و کبیر تھے۔ نبیلہ کے بڑے بھائی بارڈ لا کی ڈگری لے کر لندن سے آئے تھے اور بیرسٹر بن گئے تھے۔ چھوٹا بھائی انجینئرنگ میں تھا اور ایک چھوٹا بھائی جس کی سالگرہ تھی 5ویں کلاس میں،
बड़ी सी कोठी शानदार तरीक़े से सजाई गई थी। सभी मौजूद थे। नबीला ने शीना और सबा के साथ साथ महविश का भी तारुफ अपने अम्मी अब्बू और भाइयों से कराया। बैरिस्टर शहाब से महविश पहली दफ़ा मिली थी, बाकी तो सब लोग जाने पहचाने थे। महविश ने कोई तवज्जो ही ना दी। वो बस सबा और शीना के साथ एक कोने में खड़ी होकर खाना खाने लगी। कुछ म्यूज़िकल प्रोग्राम भी था। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठकर चली आई। अब महविश को न जाने क्यों तन्हाई का सा एहसास होने लगा था। इतना बड़ा ढंढार सा घर, ये भी कोई ज़िंदगी है भला? अरे ये भैया है ना, इन्हें अब शादी कर लेना चाहिए ताकि एक प्यारी सी भाभी मेरे घर आए। वो दौड़ी दौड़ी ये सोचकर बाग में पहुंची और जाते ही इजी चेयर पर बैठे खज़र की गर्दन में बाहें डाल दी। या इलाही, वहशत, खैरियत तो है भला? वो चौंक कर बोले, हाँ सब खैरियत है भैया, आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है। बक्को जल्दी, क्या बात है? पहले वादा कीजिए कि मान लेंगे। अरे बाबा, मानने की होगी तो मान लेंगे। हाँ बिल्कुल मानने की है, भला ना मानने की क्या बात है? वो उनके सामने खड़े होकर हाथ नचाते हुए बोली, मगर मालूम भी तो हो कि आखिर बात क्या है। पहले प्रॉमिस करें। वो हाथ पर बढ़ाते हुए बोली, अच्छा बाबा प्रॉमिस। उन्होंने भी उसके हाथ पर हाथ धर दिया। गुड भैया, ये हुई ना बात। अब्बा को भी कुछ उलझन से बोले, आप शादी कर लें। क्या? वो हैरत से चौंकी। अरे शादी कर लें। वो उनके कान के करीब मुँह ले जाकर चीखी, दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा? हाँ तो दुरुस्त है। अगर आपने शादी नहीं की तो भैया इस कोठी की वीरानी मुझे ज़रूर दीवाना कर देगी। मगर मैंने तो अभी सोचा तक नहीं है। अरे तो सोच लें। मगर महविश में शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों भला, क्या बुराई है आप में जो शादी नहीं कर सकते? कहा ना कि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। अच्छा मैं चली भैया, आप लेटेस्ट इस बारे में सोचकर मुझे 3 दिन में फैसला सुना दीजिए। मुझे हर कीमत पर एक अदद भाभी जान और बहुत सारे भतीजा भतीजी चाहिए हैं। ये कहकर महविश तो ये जाओ और वो जाओ और खज़र हैरान से खड़े रह गए। ये तो सच है कि उन्होंने इस मसले पर कभी सोचा ही ना था। पागल लड़की, अब एक नया शगुफा छोड़ बैठी है। उन्होंने माथे पर बालों को झटक कर पीछे किया और मुस्कुराकर इसी चेयर पर बैठ गए। 2 रोज़ तो खामोशी से गुजर गए, मगर तीसरे रोज़ तकरीबन रात 9 बजे जब वो अपने बेडरूम में थे, महविश नाज़िल हो गई। क्या सोचा भैया, किस बारे में? वो हैरानी से बोले। हाय, किस बारे में भैया, आप बोर ना करें। हाँ मैं तेरी बात मान लूँगा, मगर मुझे बिल्कुल सीधी सादी मशरक़ी लड़की चाहिए जो हर किस्म के तसन्नो बनावट से पाक हो, चाहे वो गरीब के घर का चांद ही क्यों ना हो। हाय सच भैया, आप गरीब घराने में शादी कर लेंगे? ये सारी दुनिया वाले, ये दोस्त अहबाब लोग बाग, ये सब क्या कहेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं बीना। अगर गौहर हासिल करना मकसूद है तो वो असल मायनों में शायद गरीब के झोपड़े से मिलता है। अमीरजादियों के नाज नखरे और अदाएँ, इन सब से मुझे शदीद नफ़रत है। भैया मैं भी तो अमीरजादी हूँ, क्या आप मुझे भी बुरा समझते हैं? नहीं पगली, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। और तू जिस घर जाएगी ब्याह कर, वहाँ उजाला ही उजाला बखेर जाएगा। मगर फिर भी बीना, मैं अमीरजादी से शादी नहीं करूँगा। भैया कमाल है, आपकी सोचें कितनी मुख्तलिफ हैं। हाँ गुड़िया, मैं साल तना चलकर बुरी तरह थक चुका हूँ। मैं घर को क्लब का नमूना बनाना नहीं चाहता। बस भैया ठीक है, आज से मेरी भाभी की तमाम तलाश शुरू हो जाएगी। प्यारी प्यारी भोली भाली भाभी जान लाना है मुझे। ठीक है तुम ढूंढो, साल तो शायद लग जाएगा तुम्हें तलाश करने में। हाँ भैया, शायद इससे भी ज़्यादा लग जाए। सुना है लड़कियां तलाश करने के लिए लड़के वालों के जूते घिस जाया करते हैं। तू फिक्र ना कर, तू जूते घिसती रहेगी, मैं तुझे ला कर देता रहूँगा। ये कहते हुए खज़र बाथरूम में घुस गए और महविश खुशी खुशी वहाँ से सुहाने सपने आंखों में सजाए वापस आ गई। उस रोज़ उसे कॉलेज जाने की बेहद जल्दी थी। जल्दी तैयार होकर नीचे आई तो पता चला आज ड्राइवर साहब की छुट्टी
है और वो आए नहीं हैं। खुद ही ड्राइविंग का सोचकर उसने अपनी नई करोला बाहर निकाली और गेट से बाहर हो गई। वो न जाने किन ख्यालों में महव गाड़ी चला रही थी कि एकदम उसकी गाड़ी के सामने एक 10-12 साल की लड़की आ गई। सड़क क्रॉस करते हुए और महविश ने फुल ब्रेक लगा दिए। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया, मगर वो संभल गई। फौरन ही बाहर उतरी तो लड़की ज़मीन पर पड़ी थी। शायद टांग में छोटी चोट आई थी। इत्तेफाक से जगह ज़रा सुनसान थी। फिर न जाने ये लड़की कैसे आ गई। गुड़िया, माफ़ करना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? लड़की ने प्यारी सी बीना को ऐसे प्यारे अंदाज में बात करते हुए देखा तो बोली, बाजी चोट तो आई है, मगर गलती मेरी भी तो थी। मैं बगैर इधर उधर देखकर सड़क पार कर रही थी। अरे नहीं गुड़िया, आओ तुम मेरे साथ डॉक्टर की क्लिनिक चलो, मैं पट्टी करा कर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँगी। मेहरबानी होगी। आओ मेरा सहारा ले लो और गाड़ी में बैठो। महविश की बात पर लड़की ने उसके गले में बाहें डालकर सहारा लिया और गाड़ी में बैठ गई। महविश तो जितनी जल्दी में थी इतनी ही देर उसे हो गई। लड़की की अब पट्टी डॉक्टर की क्लिनिक से करवा कर वो सीधी उसे उसके घर समनाबाद ले गई। उसने सहारा देकर लड़की को गाड़ी से नीचे उतारा और काल बैल दी। एक अधेड़ उम्र की खातून ने दरवाज़ा खोला तो वह हैरान रह गई। शाले, ये क्या हुआ बेटी? अम्मी, आज स्कूल बस छूट गई थी। मैंने सोचा स्कूल को देर हो रही है, जल्दी से पब्लिक बस में चली जाऊं। बगैर देखे सड़क पार कर रही थी, बाजी की गाड़ी से थोड़ी सी टक्कर हो गई। माफ़ कीजिएगा खाला जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल मैं भी कॉलेज की जल्दी में थी। अम्मी, बीना बाजी बहुत अच्छी हैं, इनसे मेरी पक्की दोस्ती हो गई है। ये देखिए, इन्होंने मेरी डॉक्टर के घर से भी पट्टी करा दी है। और शाले की अम्मी तशक्कुर-आमेज़ लहजे में बोली, आओ बीना बेटी बैठो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है बेटी कि तुमने मेरी बच्ची के साथ हमदर्दी की, वरना लोग तो टक्कर मार कर चले जाते हैं और पलट कर देखते भी नहीं। खाला जान, ये तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ था। मैं अब चलूं? अरे बेटी, तुम चाय तो पी लो। नहीं खाला जान, प्लीज़ इस वक्त नहीं, मुझे कॉलेज पहुंचना है बहुत जल्दी। आज टेस्ट है, देर वैसे ही हो गई है। फिर कब आएंगी बीना बाजी? शाले ने प्यार से पूछा। फिर मैं अपनी गुड़िया को देखने दोपहर कॉलेज से वापसी पर ज़रूर आऊँगी। अच्छा बेटी, फिर तुम दोपहर का खाना भी हमारे साथ ही खाना। शाले की अम्मी प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर बोली। अरे खाला जान, खाने की क्या बात है? बाजी इनकार ना करें। आप जब आएंगी मैं उसी वक्त खाना खाऊंगी, वरना नहीं। अच्छा बाबा, खा लूँगी। अगर मेरे शाले की ज़िद है तो मैं खा लूँगी। उसने प्यार से उसके गुलाबी गालों पर थपकी लगाई और पेशानी चूम कर बोली, अब तुम आराम करना गुड़िया, ताकि पाँव जल्दी से अच्छा हो जाए। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बाजी। उसी दोपहर बीना वापस समनाबाद आई। शाले और उसकी अम्मी को शिद्दत से उसका इंतज़ार था। शाले उसे सादगी से सजे कमरे ड्राइंग रूम में ले आई। वो आराम से सोफ़े पर बैठ गई। अभी वो दोनों महवे गुफ्तगू थे कि इतने में 21-22 साल की खूबसूरत सी लड़की कमरे में दाखिल हुई और बोली, खाना खा लो तुम लोग शाले। और शाले एकदम बोली, बीना बाजी, ये मेरी आप ही गज़ल हैं। आदाब। बीना ने झुक कर सलाम किया। आदाब। गज़ल ने भी झुक कर ही जवाब दिया। और फिर सब लोग डाइनिंग रूम में आ गए। खाने से फारिग होकर बीना बोली, खाना तो बेहद लजीज था। गज़ल आपने पकाया था? जी हाँ। गज़ल जो पूरे वक्त खामोश बैठी रही थी, अपनी बड़ी बड़ी बूरी आंखें उठाए हुए बोली, अच्छा अब मैं चलूँ? बीना एकदम बोल पड़ी। अरे बीना बैठो, चाय पी लो, फिर चली जाना, गज़ल ने होले से कहा। और बीना कहने लगी, भाई आप कह रही हैं तो ज़रूर रुकूंगी। शुक्र है गज़ल आप बोली तो। गज़ल चली गई तो शाले की अम्मी ने बताया कि शाले के अब्बू बैंक में आला ओहदे पे फाइज थे। एक दफ़ा वो किसी बैंक से भारी रकम लेकर जा रहे थे कि डाकुओं ने कार पर हमला कर दिया और फिर 5 लाख रुपए के साथ साथ उन्हें शूट भी कर गए। ये बात आज से 7-8 साल पहले की है।
بس اس کے بعد سے ان کا سہارا صرف 400 گز پر بنا یہ مکان تھا، جس کا اوپری حصہ انہوں نے کرائے پر دے دیا تھا اور اسی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ غزل شالے اور ایک چھوٹا بیٹا جمشید ہے۔ غزل ایم اے کر کے گھر بیٹھ رہی ہے، اس لیے کہ وقت زمانہ خراب ہے بٹیا۔ جو جوان لڑکی جس کی سرپرست صرف ماں ہو، وہ کیسے باہر جا سکتی ہے زیادہ؟ خالہ جان، بڑا دکھ ہوا آپ کی کہانی سن کر۔ جمشید سے ملاقات نہیں ہوئی، آج اس کی ڈرامے کی ریہرسل وغیرہ تھی، 4تھی کلاس میں ہے، بس آنے ہی والا ہوگا، شالے کی امی نے کہا۔ اچھا اب میں چلوں؟ خالہ جان، بھیا بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، آج مجھے خاصی دیر ہو گئی، پھر آئیے گا باجی، شالے پیار سے بولی۔ بھائی ضرور آؤں گی، تم تو میری دوست ہو نا، بھلا کیسے ملنے نہیں آؤں گی۔ اچھا باجی، خدا حافظ گڑیا، خدا حافظ خالہ جان۔ اور غزل؟ پھر تو جیسے اس کا معمول بن گیا، وہ گاہے گاہے کالج سے واپسی پر شالے کے گھر چلی جاتی اور اسی دوران اس کی دوستی خوبصورت غزل سے بھی ہو گئی، اور پھر یہی کوئی 6 ماہ بعد ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھولی بھالی کم سخن اور حسین غزل کو بھی اپنی بھابھی بنائے گی، اور اسی ارادے کے تحت اس نے خضر سے بات کرنا چاہی۔ خضر حسب معمول شام کے وقت لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ وہ اندھا دھند خوشی خوشی بھاگتی ہوئی آئے، اور آتے ہی جو بے قابو ہو کر ٹرالی سے ٹکرائی تو وہ اپنے ویل پر دور کھسکتی چلی گئی، اور 2-3 پیالیاں اور پلیٹیں چھن چھناک کر کے چور چور ہو گئیں، اور خضر اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہونے لگے جب وہ دوڑی کانچ کے ٹکڑے اٹھانے۔ اوفو، اب شیشہ چبا لوگی، پھر میں پٹی کرتا پھروں، اور میں پوچھ سکتا ہوں یہ اس قدر تم پر بدحواسی کا دورہ کیوں پڑا ہے؟ بھیا وہ میں آپ سے بات کرنے آ رہی تھی کہ یہ بیچ میں آ گئی، یعنی ٹرالی آ گئی، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ جی ہاں، وہ گھبرا کر بولی۔ اچھا اب اپنے حواس درست کرو اور بیٹھ جاؤ، بنفشہ صفائی کر دے گی۔ بھیا وہ آپ شادی کر لیں۔ افو مہوش، کبھی تو ڈنگ کی بات کیا کرو، میں تو سوچتا ہوں کہ تم بی اے کر لو تو میں تمہاری شادی کر دوں۔ آپ بہت خراب ہیں، سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب کیا خاک بتاؤں کہ ایک عدد بھابھی جان ڈھونڈ نکالی ہے میں نے۔ ارے اتنی جلدی؟ صرف 6 ماہ میں؟ ابھی تو ایک جوڑی جوتا بھی تم نے نہیں گھسا، بس اللہ میاں نے چھپر پھاڑ کر بھابھی بھیج دی ہے۔ ہاں تو اب چھپر پھاڑ کر بھابھیاں آیا کریں گی، شکر ہے شادی کے چکر سے تمہیں بچا۔ افو بھیا، میں نے محاورہ بولا تھا، میرا مطلب ہے کہ میں نے پیاری پیاری سندر سی بھابھی ڈھونڈ لی ہے۔ اچھا پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے، مگر محترمہ کچھ ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ حدود اربع، ایم اے پاس، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، پیارا سا گورا چہرہ اور رنگ، غرض یہ کہ جو ہمیں پسند وہ آپ کو پسند۔ مہوش نے خضر کو غزل سے ملاقات اور ان کے حالات کے بارے میں بتایا۔ خضر نے تو سب کچھ مہوش پر چھوڑ دیا تھا۔ مہوش اس روز چھٹی والے دن جمعے کو شالے کے گھر پہنچی، اور پھر اس نے خالہ جان سے تذکرہ کیا تو وہ چونک پڑیں۔ بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مخمل میں بھی ڈانٹ کا پیوند لگتا ہے۔ بیٹی تم لوگوں کے مقابلے میں بے حد غریب ہیں، اور تم بہت بڑے لوگ ہو بیٹا، ہم تمہاری سوچوں اور خوابوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ واہ خالہ جان، کیا بات کر دی آپ نے، بڑے اور چھوٹے سے کیا ہوتا ہے، یہ سب فرق انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں خالہ جان۔ آپ یقین کریں اور اعتماد کریں کہ میرے بھیا بہت اچھے ہیں، مگر بیٹی انہیں لڑکیوں کی کیا کمی ہوگی، وہ تو جس لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں جانتی ہوں خالہ جان آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، میرے بھیا کو اصل معنوں میں گھریلو بیوی اور ساتھی کی ضرورت ہے، جو ان کی مصروف زندگی کو سکون دے سکے۔ یہ نہیں کہ شوہر جب تھکا ماندہ گھر آئے تو بیگم صاحبہ خود کلب گئی ہوئی ہوں، اور یا پھر گھر اور کلب میں کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو رہا ہو۔ توبہ کرو بیٹی، میری بچی غزل تو یہ سب چلت پھرت جانتی نہیں ہے۔ بی اے لڑکیوں کے کالج سے کیا اور ایم اے پرائیویٹ کیا، بس پھر گھرداری میں لگی ہوئی ہے۔ یہی تو بات ہے خالہ جان کی، مجھے غزل بہت پسند ہے، دوسرے بھیا نے بھابھی کے لیے ساری پسند میرے اوپر چھوڑ دی ہے۔ بیٹی یہ تو ٹھیک ہے، مگر چندہ میں ڈرتی ہوں کہ اتنے اونچے خاندان میں بیٹی دے کر کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔
بن باپ کی بچی ہے، بھائی بھی چھوٹا ہے بیٹی۔ خالہ جان کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ گھر میں صرف میں اور بھیا ہیں اور نوکر چاکر ہیں، امی ابو دوسرے بہن بھائی سب حادثوں کی نظر ہو گئے، رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھابھی کو بھلا کیا ڈر ہوگا؟ یہ تو اس گھر کی ملکہ بن کے رہیں گی۔ مجھے سوچنے کی مہلت دو بیٹی، اور میں خضر بیٹے کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بولے سے بولی۔ بالکل خالہ جان، آپ کہیے تو میں آج ہی بھیا کو لے کر آ جاؤں؟ چلو ٹھیک ہے، شام چائے پر لے آنا۔ اسی شام مہوش خضر کو لے آئی اور پھر غزل کی امی ان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹے بہت خوشی ہوئی تم دونوں بہن بھائیوں سے مل کر۔ بس خالہ جان، یہ جو ننھی منی سی گڑیا بہن ہے نا میری، یہ بس بہت شرارتی ہے اور مجھے دنیا میں حد سے زیادہ عزیز ہے۔ بیٹا یہ تو سچ ہے، مگر بینا نے جو سوال اٹھایا ہے بیٹا، اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ خالہ جان، آپ اگر مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں تو آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے۔ بینا آپ کو سب کچھ بتا ہی چکی ہوگی۔ ہاں بیٹا، بینا تو فرشتہ رحمت بن کر آئی ہے، اس نے اور اس کی محبت نے تو ہم لوگوں کو انجانے ہوتے ہوئے بھی گرویدہ کر لیا ہے۔ خضر جو شالے اور جمشید سے کھیل رہا تھا بولا، ہاں یہ خوبی تو میری بہن میں ہے۔ واہ بھیا، اب آپ تو مجھے نہ بنائیں۔ اچھا آپ چلیں مہوش، کیا ارادہ ہے؟ ارے اتنی جلدی بیٹا، خالہ جان بولی۔ بس خالہ جان پھر آئیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ خضر کی ہدایت کے مطابق بینا ایک ہفتے تک تو خاموش رہی، ان لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا اور پھر اگلے جمعے کو جواب لینے پہنچ گئی۔ بس خالہ جان، اب تو میں نے آپ کو پورا ایک ہفتہ سوچنے کو دے دیا، اب بتائیے کب؟ آئیں بارات لے کر؟ ارے بیٹی، ارے وری کیا خالہ جان، اگر آپ نے رشتے سے انکار کر دیا تو پھر میں بھی روٹھ جاؤں گی اور کبھی بھی یہاں نہیں آؤں گی۔ ایسا نہ کہو بیٹی، تمہارا سوال اپنی جگہ بیٹی، مگر میں سوچتی ہوں کہ میرا کشکول تو خالی ہے، میں تو سوائے بیٹی کو دعاؤں کی اور کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ خالہ جان، میں بھی خالی کشکول لے کر آئی ہوں آپ کے پاس، مجھے اس میں غزل کی خوشیاں ڈال دیجیے۔ آپ کا کشکول خالی نہیں ہے، آپ تو بیٹی کی ماں ہیں خالہ جان، اور میں بیٹی کی ماں کا کشکول کبھی خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں غزل کا خزانہ مل جائے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور آپ کی دعائیں ہیں نا خالہ جان۔ یہ سوچتے ہی خالہ جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے بولیں، بینا بیٹی، لڑکی تو پرایا دھن ہوتی ہے، میں بھی غزل کو ایک نہ ایک دن جدا کروں گی۔ تیرے خلوص و سادگی نے مجھے حیران کر دیا ہے بیٹی، میں تجھ سے انکار نہیں کر سکتی۔ سچ خالہ جان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس نے بڑھ کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں، انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اجلا رسوئی میں غزل شرمائی لجائی بٹھا دی گئی۔ خضر واپس چلے گئے اور پھر دوستوں وغیرہ سے رخصت ہو کر وہ رات اس کے کمرے میں آئے قدموں کی چاپ سن کر وہ سرخ اور سنہری گٹھری کچھ اور ہی سمٹ گئی۔ خضر نے سرخ رنگ کا مخمل کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس میں ہیرے کا خوبصورت سیٹ تھا۔ انہوں نے غزل کی گود میں وہ رکھ دیا اور ہولے سے بولے، غزل، نئی زندگی کا آغاز مبارک ہو، میری طرف سے اس تحفے کو قبول کرو۔ خضر کی باتوں سے غزل شرم سے اور زیادہ جھک گئی، وہ بدستور بولے، غزل، میں تمہیں صاف صاف اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، اور پھر اپنی زندگی کے اوراق اس کے سامنے کھول دیے۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آج سے تم اس گھر کی مالکہ ہو، بینا میری بہن ہے، تمہاری بڑی تعریف کی تھی اور میں اپنی بینا کی پسند پر فخر کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے خضر نے اس کا لمبا سا گھونگھٹ الٹ دیا۔ غزل نے اپنی ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھیں موند لیں اور دو چار آنسو یوں ہی ان نیم وا آنکھوں کے کونے سے چھلک پڑے۔ ماشاء اللہ، مگر یہ کیا، یہ آنسو، بھئی اس کی اجازت میں کم از کم آج کی رات تو نہیں دے سکتا۔ اور غزل نے ہولے سے آنکھیں کھول کر پہلی بار خضر کو دیکھا، وہ مسکرا رہے تھے، اور جب آنکھیں چار ہوئیں تو غزل کا ننھا سا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ خضر بولے، غزل کچھ تو بولو۔ جی، اس نے ہولے سے کہا، غزل، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ بینا میری واحد بہن ہے،
مجھے خوش رکھنے کے لیے یقیناً تمہیں اس کو بھی خوش رکھنا ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہیں بہت مان سے لے کر آئی ہے، اور یقین کرو اگر کبھی تم نے اس کا مان توڑا تو پھر میں تمہارا مان بھی نہ رکھ سکوں گا، اور ویسے تو تم شاید اب میری پہلی اور آخری محبت و غزل مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اور غزل پھر ہولے سے بولی، خضر، بینا جتنی آپ کو عزیز ہے اتنی مجھے بھی، میں تو اس کی پیاری سی شخصیت کی گرویدہ ہوں، آپ بھی مجھ پر بھروسہ رکھیں، وہ مجھے نن سے زیادہ بہن کی طرح عزیز ہوگی۔ اور پھر اسی لمحے خضر نے اس کے خوبصورت ہاتھ آنکھوں سے لگا کر چوم لیے اور غزل شرما گئی۔ انٹر کانٹیننٹل میں ولیمہ ڈنر تھا، سوئمنگ پول کے ارد گرد رونق ہی رونق تھی۔ اسٹیج پر غزل سنہرے کم خواب سوٹ میں لدی بندی بیٹھی تھی، ماتھے پر ہیرے کا تاج اور ٹیکا تھا جو خضر نے اسے دیا تھا، اور گلے میں بھی وہی سیٹ تھا، کانوں میں ہیرے کے جھمکے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ غزل اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ سب اسے دیکھ دیکھ کر تعریف کر رہے تھے، اور مہوش نے تو آج کم خواب کا حیدرآبادی سوٹ پہنا تھا، بلکہ شینا، صبا اور نبیلہ نے بھی مختلف رنگ کے ویسے ہی سوٹ پہنے تھے۔ پورا لان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مہوش جب بھاگتے دوڑتے تھک گئی تو کھانے کے وقت اس نے نسبتاً خاموش سا کونا پیڑوں کے نیچے تلاش کر لیا۔ وہ تنہائی کونے میں دنیا سے بے نیاز کھڑی تھی کہ اتنے میں کوئی اس کے قریب آ کر بولا، آداب، اور بینا تو چلی پڑی، اس کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور جو اس سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بیرسٹر شہاب کھڑے تھے۔ آپ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ جی، آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو میں چلا جاؤں؟ اعتراض نہیں تو چلا جاؤں؟ جی نہیں تو میں نے تو یہ نہیں کہا آپ سے، وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ آپ پر ہر وقت بوکھلاہٹ کیوں طاری رہتی ہے؟ جی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ یہ آپ ایسا پر رونق ماحول چھوڑ کر تنہا اس کونے میں کیا کر رہی ہیں؟ میں وہ کچھ بھی نہیں، بس تھک گئی تھی، ذرا سانس لینے کو ادھر آ گئی، مگر چین تو کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اشارہ کہیں میری طرف تو نہیں ہے، میں آپ کو کی تنہائیوں میں مخل تو نہیں ہوا۔ دراصل بینا تمہیں تنہا دیکھ کر اس لیے یہاں چلا آیا کہ ایک بہت ضروری بات کرنا تھی مجھ سے، اس نے مزید حیرانی سے پوچھا۔ ہاں آپ سے، اس لیے اور بھی کہ پھر شاید کبھی موقع نہ ملے، وہ ہولے سے بولے، مسکرا کر بولے۔ مگر شہاب صاحب، ایسی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہوں، اس لیے شاید کہ میں بہت زیادہ فضول باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، صاف بات مختصر الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی، وہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ دراصل بینا، ایک دو روز کے اندر نبیلہ اور میری امی میرے لیے آپ کو پرپوز کرنے آ رہی ہیں۔ وہ ہولے سے اتنی بڑی بات کہہ گئے اور بینا کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا، وہ شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں پلیٹ چھوٹ گئی، اور وہ صرف ہولے سے بولی، مگر شہاب صاحب، میں اتنی جلدی؟ وہ اپنے آپ کو سنبھالو اور اس سے کام لو، میں نے گوش گزار اس لیے کر دیا ہے کہ کہیں تم انکار نہ کر بیٹھنا، اس لیے کہ نبیلہ کی تم اولین پسند ہو، اور یقیناً میری بھی یہی خواہش ہے۔ اب رہی تمہاری پسند تو یہ تو تم بہتر سمجھ سکتی ہو، اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے تو یقیناً تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور خضر، اسے تمہیں راضی کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ بینا سن سی کھڑی سب کچھ سنتی رہ گئی، اور وہ چلے گئے۔ وہ تو اتنے جملے ادا کر گئے اور کیسے پتے کی بات کہہ گئے، مگر بینا کی شرم و حیا نے اس کی زبان گم کر دی۔ وہ سوچنے لگی، شہاب، ایسے تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، یہ آپ کیسے مزے سے اپنی بات کر کے چلے گئے، مجھے کس الجھن میں ڈال دیا ہے آپ نے۔ بینا کا ایک ایک پیر من بھر کا ہو رہا تھا۔ وہ کھانا کھائے بنا ہی وہاں سے چلی آئی اور خاموشی سی آ کر غزل کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ نبیلہ، شینا اور صبا نے اسے گھیر لیا۔ ولیمے کی تقریب بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوئی تو ایک ہفتے کے دوران خضر نے ایک روز بینا سے کہا، گڑیا، ہم لوگ ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں ہنی مون منانے، تمہارا بھی پاسپورٹ ریڈی ہے، تمہیں بھی چلنا ہے؟ واہ بھیا، میں کیسے جاؤں بھلا کباب میں ہڈی بننے؟
ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو پھر ہم نہیں جاتے۔ ارے واہ بھیا، ویسی بھی کیا بات ہے، آپ بھابھی کو لے جائیے، مگر میں نے کہا نا تو بھی ساتھ چلے گی۔ ہاں ہاں بینا، تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی، بغیر تمہارے مزہ نہیں آئے گا۔ غزل نے بھی خضر کی ہاں میں ہاں ملائی، اور غزل کی یہ بات سن کر بینا غزل کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، بھابھی جان گھوموں گی آپ کے ساتھ، مگر بعد میں آؤں گی، ابھی ایک ماہ آپ لوگ خوب انجوائے کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بھیا کو اور بھیا آپ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ارے ارے، بزرگوں کی باتیں تو نے کہاں سے سیکھ لیں؟ خضر نے اس کے ایک چپت لگائی اور وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اور پھر اسی روز جمعے کی شام کے وقت جب یہ لوگ لان میں بیٹھے تھے تو نبیلہ، شہاب اور اس کی امی آ گئیں۔ بینا کو تو خون ہی خشک ہو گیا، وہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھی اور پھر نبیلہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بنفشت کو اطلاع کر دی کہ وہ مہمانوں کے لیے چائے لے آئے اور ان لوگوں کے لیے بیڈ روم میں چائے لے آئے۔ نبیلہ بینا کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، بینا آج امی خضر بھائی سے تمہیں شہاب بھائی کے لیے مانگنے آئی ہیں، تم میری بھابھی بنو گی نا؟ نبیلہ، کیا سہیلی کا رشتہ تجھے پسند نہیں تھا؟ میں اس رشتے کو اور مضبوط بنانا چاہتی ہوں بینا، سچ میرے بھیا بہت پیارے ہیں۔ ایسے سوبر ہیں کہ تو انہیں جیون ساتھی بنا کر خوش ہوگی۔ بینا مستقل خاموش رہی اور دوسری طرف نبیلہ کی امی نے خضر سے کہا، بیٹے ہم تم سے اپنا کشکول پھیلا کر کچھ مانگنے آئے ہیں۔ خالہ جان بھلا میرے پاس آپ کو دینے کو کیا ہے؟ غزل تو سب کچھ سمجھ گئی ہے کہ جملے سے اور ہولے سے بولی، خالہ آپ شاید بینا کے بارے میں کوئی سوال لے کر آئی ہیں۔ ہاں دلہن رانی، بینا مجھے بہت پیاری بچی لگتی ہے اور نبیلہ تو اس پر جان چھڑکتی ہے، کہتی ہے کہ شہاب بھائی کی دلہن تو صرف بینا کو بناؤں گی۔ خضر خاموش تھے، وہ ہولے سے بولے، خالہ جان میں نے ابھی بینا کی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ بیٹا آپ سوچ لو، ماشاءاللہ سے BA کر لیا ہے اس نے، اب تو شادی ہونا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ جان، شہاب مجھے بہت عزیز ہے، مگر میں فی الحال 3 ماہ کے لیے باہر جا رہا ہوں، آپ کو کوئی حتمی جواب واپسی پر دوں گا۔ اور پھر خضر کو سوجی بینا کو تنگ کرنے کی۔ غزل اتفاق سے میں کہ گئی ہوئی تھی 2 روز کے لیے۔ خضر نے رات کھانے کے بعد بینا کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ جی بھیا آپ نے مجھے بلوایا؟ ہاں ہاں بیٹھو، وہ تہکمانہ لہجے میں بولے اور بینا الجھ گئی۔ جی بھیا، یہ تم شہاب کو کب سے جانتی ہو؟ جی میں بھیا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہاری اور اس کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے چہرے کی طرف دیکھے بنا بولے، نہیں نہیں بھیا یہ جھوٹ ہے، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر وہ اس روز تم کو کیسے پہچان گیا تھا؟ بھیا دراصل وہ نبیلہ کے چھوٹے بھائی کی سالگرہ تھی نا، بس اسی روز نبیلہ نے تعارف کرایا تھا تو شکل سے آشنا ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم بھیا آپ یقین کریں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر سسک پڑی۔ تب خضر بولے، اب رونے کا کیا فائدہ ہے، اس نے تمہیں پروپوز کیا ہے اور میں انکار کر رہا ہوں۔ جیسے بجلی کا کرنٹ بینا کو چھو گیا، وہ بے خیالی میں بولی، انکار؟ ہاں میں انکار کر رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ٹپ 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 قطرے آنکھوں سے ٹپکنے لگی اور بینا ہولے سے بولی، بھیا آپ کو میری زندگی کے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، آپ میرے لیے ماں باپ بھائی سب کچھ ہیں، بھیا میں آپ کے فیصلے کے آگے سرتابی نہیں کر سکتی، مگر یقین کریں بھیا نبیلہ سے 1000 دوستی کے باوجود میرا شہاب صاحب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے انہوں نے ایسی بات آپ سے کیسے کہہ دی۔ یہ کہتے کہتے بینا وہاں سے بھاگ آئی۔ خضر اس کے آنسوؤں کا مطلب سمجھتا تھا، بس ذرا سا دل اسے تنگ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے تو پہلے ہی پروپوزل آتے وقت سوچ لیا تھا کہ بیرسٹر شہاب اور بینا ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے خضر نے مناسب سمجھا تھا کہ شہاب کو گھر کی خبر گیری کے بارے میں چپکے سے کہہ جائے۔ اس نے ویسے بینا سے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو وہ ٹیلی فون پر اسے بتا دے، یعنی شہاب کو۔ اور بینا بے حد حیران تھی کہ رشتہ سے تو بھیا انکار کر رہے ہیں، پھر بھلا ایسا کیوں؟
طے یہ ہوا تھا کہ بینا 1 ماہ کے بعد نائجیریا میں خضر اور غزل کو ملے گی، جا کر اسی لیے کہ خضر نائجیریا ہی جا رہا تھا 1 ماہ کے لیے، اس کے بعد دوسرے ممالک میں گھومنے کا پروگرام تھا۔ خضر اور غزل کے جانے کے بعد میں بھی سارا وقت کمرے میں بند پڑی رہتی، کبھی شالے اور جمشید کو بلوا لیتی اور کبھی خود وہاں چلی جاتی۔ اس نے اتنے عرصے میں 1 دفعہ بھی شہاب کو نہ بلوایا تھا۔ اس روز نہا دھو کر نکھری سی لان میں آئی تو فوراً ہی اس نے دیکھا شہاب کی گاڑی آ گئی ہے۔ ہیلو ہولے سے قریب آ کر بولا، مگر بینا بدستور خاموش رہی تو وہ کھڑے رہے۔ کیا ناراض ہو؟ مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ وہ ہولے سے جھک کر بولے، آپ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ اور آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ بھیا سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے؟ کب کی ہیں میں نے آپ سے ملاقاتیں؟ کہاں ملی ہوں میں آپ سے؟ یہ آپ کو بیرسٹر کس نے بنا دیا؟ وہ تو ایک دم ہی اس پر ایسا برسی کہ شہاب ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر متانت ابھر آئی۔ تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بینا، میں ایسی بات نہ کہنا نہ سننا پسند کرتا ہوں۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ گرجی، بس اب میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا، آگے کچھ مت کہنا۔ مجھے زور سے آواز نکالنے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں، سمجھی؟ میرے ذہن پر چھائے ہوئے اپنے میچ کو خراب مت کرو، اس لیے کہ میں تم کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ چیخے اور پھر اسی وقت گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بولے، یقیناً اگر خضر مجھے یہ فرض نہ سونپ گیا ہوتا تو کبھی تم سے ملنے نہیں آتا۔ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ جو بدتمیزی تم نے کی ہے نا میرے ساتھ، اس کا سبق میں تمہیں ایسا دوں گا کہ تم اچھی طرح یاد کرو گی۔ بینا، میں کوئی چھچورا دل پھینک انسان نہیں ہوں، میں ایک خوددار مرد ہوں اور کسی لڑکی کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولے اور گاڑی زن سے گیٹ کے باہر چلی گئی۔ بینا تو شہاب کی شخصیت سے پہلے ہی دن مرعوب ہو گئی تھی۔ آج کے تیور دیکھ کر وہ سہم سی گئی اور پھر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگر بھیا کو معلوم ہو گیا تو وہ تو میری جان نکال لیں گے، اور وہ بھی تو مجھ سے کہہ گئے تھے کہ شہاب سے خیریت پوچھتے رہیں گے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بڑی دیر تک انہی تانے بانوں میں الجھی رہی اور پھر شہاب نہ آیا۔ اسے ٹیلی فون کر کے رحیم بابا ہو یا بنفشہ سے خیریت معلوم کر لیتا، یا کبھی نبیلہ آ جاتی۔ بینا میں تو اتنی جرت بھی نہ تھی کہ شہاب کے بارے میں نبیلہ سے پوچھ لے۔ پھر کچھ روز بعد وہ اپنے بھیا بھابھی کے پاس چلی گئی۔ 2 ماہ تو بہت کم ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے وقت پر لگا کر اڑ گیا، اور پھر وہ لوگ 3 ماہ بعد واپس اپنے وطن آ گئے۔ اس قدر مزہ آیا خضر غزل اور بینا کو کہ کچھ اندازہ ہی نہیں۔ ڈھیر سارے دن یوں ہی گزر گئے اور شہاب کبھی بھی ملنے نہ آیا۔ بینا کو چند لمحے اس کا خیال آتا تو وہ ذہن جھٹک دیتی۔ بینا ایک روز شینا سے ملنے جا رہی تھی، خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی کہ اس کا ایک ٹرک سے زبردست ایکسیڈنٹ ہوا۔ فضا میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بینا کو ہوش ہی نہ رہا۔ ٹرک نے بے قابو ہو کر پیچھے سے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے کیسے وہ اسپتال پہنچائی گئی۔ خضر اور غزل تو حیران و پریشان اسپتال پہنچے۔ انٹینسو کیئر یونٹ میں بینا بے ہوش پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد نبیلہ، شہاب، شینا، صبا، شالے، غزل کی امی سبھی اسپتال پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا آپریشن ہونا تھا۔ پسلیوں میں خاصی چوٹ آئی تھی اور خون بھی بے اندازہ بہہ چکا تھا۔ بینا کو خون کی ضرورت تھی۔ خضر تو انٹرنیشنل ڈونر گروپ رکھتے تھے، انہوں نے فوراً ہی بینا کے لیے 2 بوتل خون دیا، مگر پھر بھی آپریشن تھیٹر سے سرجن کی طرف سے خبر آئی کہ مزید 2 بوتل خون ریڈی رکھنا چاہیے، کیونکہ خاصا خون آپریشن کے دوران بھی بہہ گیا ہے۔ خضر تو جیسے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بلڈ بینک میں اس گروپ کا خون نہیں مل رہا تھا اور بینا کی جان خطرے میں تھی۔ خضر کا مزید خون ڈاکٹر لینے کو تیار نہ تھے اور غزل وہ امید سے تھی۔ اس کی پیشکش تو فوراً ہی رد کر دی گئی۔ خضر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور تب شہاب نے اس کے قریب آ کر کہا، خضر، بینا کے لیے میں اپنا خون دینے جا رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو۔ تم شہاب؟ ہاں خضر، میں بینا کی زندگی کے لیے 2 بوتل خون دوں گا، وہ انشاءاللہ ضرور بچ جائے گی۔ اور پھر خضر اور شہاب کا خون قطرہ قطرہ بینا کی رگوں میں گردش کرنے لگا۔ اس کا آپریشن کامیاب رہا۔ اس کی پسلیاں پٹیوں سے جکڑی ہوئی تھیں، پیروں پر بھی معمولی زخم آئے تھے، اور پھر غزل تو جیسے بینا کی پٹی سے لگی رہتی، ہر دم
اس نے تو بینا پر جان جیسے نچھاور کر دینا تھی۔ تب ایک روز بینا خضر سے بولی، بھیا بھابھی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، دیکھیں نا یہ کتنی کمزور ہو گئی ہیں، انہیں گھر لے جائیے، بنفشہ کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ ارے نہیں بینا، میں ٹھیک ہوں، جب تم ٹھیک ہو کر جاؤ گی تو میرا دل بھی لگے گا۔ ہاں بینا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ چند ہفتے بعد تمہاری پٹی کھلے گی تاکہ ہڈیوں کا ری یونین ہو جائے۔ بس اب ماشاءاللہ سب پہلے سے طبیعت ٹھیک ہے، تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ بینا مہوش کے گالوں پر اب پھر ہلکا ہلکا گلابی پن چھلکنے لگا تھا۔ غزل نے خود اس کی کس قدر خدمت کی تھی، بس وہ تو غزل پر جان نچھاور کر رہی تھی۔ اب تو خضر کے گھر میں بھی نئے مہمان کی آمد میں صرف ایک ماہ ہی رہ گیا تھا اور بینا اکیلے ڈھیروں چیزیں لا کر رکھ رہی تھی بچے کے لیے۔ انہی دنوں نبیلہ اور اس کی امی بینا کے لیے جواب لینے آئیں تو خضر نے جھٹ ہاں کر دی۔ صحت یابی کے جشن میں بینا کی منگنی بھی کر دی جائے گی۔ خالہ جان، ہاں بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بینا مہوش آپ کی امانت ہے، مگر شادی 6 ماہ بعد کروں گا، اس لیے کہ غزل کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں اور بینا بھی بیماری سے اٹھی ہے۔ صحت یاب ہو جائے گی تو پھر رخصت کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اور پھر صحت یابی کی خوبصورت تقریب میں بینا کو شہاب کی طرف سے اس کی امی نے انگوٹھی پہنا دی۔ بینا تو حیران ہی رہ گئی، یہ بھیا تو شادی سے انکار کر رہے تھے، ایک دم راضی کیوں ہو گئے؟ وہ سوچنے لگی۔ کچھ ہی روز بعد ایک ننھے منھے بیٹے ببلو کی آمد ہوئی اور بینا تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ سارا دن بس ببلو میں لگی رہتی، یہاں تک کہ نہلا دھلا کر بھی خود دیتی تھی۔ ایک دن اس نے ببلو کو نہلا کر لٹایا ہی تھا کہ خضر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے گڑیا رانی؟ بس جی آپ کے منھے صاحبزادے کو نہلا رہی تھی، دیکھیے بھیا اس لانگ سی وائٹ فراک میں کتنا پیارا گڈا سا لگ رہا ہے۔ ارے بینا، یہ تو نے میرے بیٹے کو لڑکی کا لباس کیوں پہنا دیا؟ ہاں بس بھیا سب چلتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے۔ ویسے بائی دا وے غزل یہ اچھا کرتی ہو تم کہ اسے بچے کا کام وغیرہ سکھا رہی ہو، ذرا سی پریکٹس ہو جائے گی، ابھی چند روز بعد شادی ہوگی تو اس کو بہت آسانی رہے گی۔ ہاں بھیا بس اب چپ ہو جائیے، یہ رہا آپ کا منا اور میں چلی۔ اس نے گود میں لیے ببلو کو کاٹ میں لٹا دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ تب خضر نے اس کا راستہ روک لیا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، ایسا مذاق نہیں بھیا۔ اچھا بھائی غزل کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر اس کی شادی کے بعد بیٹی ہوئی تو وہ ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، غزل ہنستے ہوئے بولی۔ بینا نے شرم سے چہرہ چھپا لیا، پھر فوراً ہی اپنے کمرے میں دوڑ گئی، پھر جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا کر بولی، حد ہو گئی بھیا، ابھی سے سارے رشتے بھی طے ہو گئے۔ بچے وہاں کے اندر بینا تندرست اور اچھی ہو گئی اور ننھا ببلو اب تو بالکل گول مٹول ہو گیا تھا۔ بینا کی شادی کی تاریخ ٹھہر گئی تھی، ادھر نبیلہ کی بھی شادی تھی، بھائی کا ولیمہ اور بہن کی رخصتی تھی، اور یوں چھم چھم کرتی بینا نبیلہ کا سہارا لیے رخصت ہو گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اجلے اور اسی میں بیٹھی شہاب کا انتظار کر رہی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب کسی کی آمد نے جیسے اس کے دل میں ہلچل مچا دی۔ اس نے باریک دوپٹے سے جھانک کر دیکھا، وہ شہاب ہی تھے۔ وہ شرما کر کچھ زیادہ ہی جھک گئی۔ شہاب نے 9 رتن کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور گھونگھٹ الٹا اور بولے، بینا مہوش صاحبہ، یقیناً آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہو رہا ہوگا، مگر میں خضر کے تمام تر خلوص کے ساتھ کیونکہ بات طے کر بیٹھا تھا، انکار نہ کر سکا۔ نئی زندگی کے آغاز سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس گھر میں اور باہر بھی میری بیوی بن کر رہیں گی، مگر میں آپ کو وہ پیار اور محبت نہ دے سکوں گا جو ایک بیوی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جیسی بدتمیز لڑکیاں اس محبت کی حقدار نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں ایک اور بات، مجبوراً آپ کی شادی میرے ساتھ کر دی گئی ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر پھر بھی آپ کو ہاتھ لگائے بنا آزاد بھی کر سکتا ہوں، اور پھر میں دوسری شادی کر لوں گا۔ شہاب کہے جا رہا تھا اور وہ 9 رتن کا سیٹ بینا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر بیڈ پر گر پڑا۔ اس کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا کوئی انڈیل رہا تھا۔ یہ کیسی سہاگ رات تھی بھلا؟ اور شہاب کا یہ کون سا روپ تھا
دل کے سارے ارمان جیسے ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹ گئے۔ اس نے خاموشی سے گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا، بے شمار آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے۔ شہاب بالکل اس کے قریب کھڑے تھے، وہ حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ہو کر بھی کس قدر اجنبی لگ رہے تھے۔ شہاب اس کی طرف دیکھے بنا بولے، 1 ہفتے ہمارے ولیمے میں ہیں اور میں اس 1 ہفتے کی تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ تم مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکتی ہو، یہاں رہو گی کہ میں تمہیں آزاد کر دوں؟ بہرحال اس وقت تم آرام کر سکتی ہو، باتھ روم ہے، کپڑے بدل لو۔ میں سامنے صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ اور اسی لمحے بینا ہولے سے بولی، نہیں، آپ یہاں بیڈ پر لیٹیں، میں وہاں لیٹ جاؤں گی۔ وہ آنکھیں پوچھتی ہوئی بیڈ پر سے ہولے سے اتری۔ ہولے ہولے سرقالین پر اس نے قدم اٹھایا تو اس کی پازیب چھنک اٹھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ شہاب اس کے اٹھتے ہی بستر پر دراز ہو گئے اور یوں ہی آنکھیں موند لیں مگر کنکیوں سے بینا کو دیکھتے رہے جو سراپا قیامت لگ رہی تھی۔ بینا نے ہولے ہولے نتھ، ٹیکا، جھومر، تاج، گلو بند، پازیب، جھمکے سب کچھ اتار دیے اور پھر کھوٹی پر ٹکی نائٹ ڈریس اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دلہن کا جوڑا اتار کر سادہ سے لباس میں آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ پھر بے شمار آنسو اس کی آنکھوں سے ڈھلکتے چلے گئے۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی مگر بحث شہاب تو سو بھی گئے۔ صبح نبیلہ اور شینا صبا نے اس کی سوجی سوجی آنکھیں دیکھیں تو حیران رہی۔ ارے کیا ساری رات روتی رہی ہیں؟ شینا بولی اور بینا نے گھبرا کر کہا، نہیں تو واہ بھلا کیوں روتی؟ ہرے ایسا تو بھیا ہے میرے، تمہارا کیا خیال ہے بینا؟ کچھ بتاؤ تو نا، شہاب بھائی کیسے ہیں؟ اور بینا نے شرما کر گردن جھکا لی۔ اتنے میں باتھ روم سے شہاب کریم کلر کی شلوار قمیض میں باہر نکلے تو سب لڑکیوں نے ٹانگ لے لی۔ ہائے بھیا، بھابھی کیسی ہیں بھلا؟ نبیلہ بولی۔ کیا تحفہ دیا بھابھی جان کو؟ شینا چہکی۔ بس اب میں تو چلا، تم بلاؤں سے تو پیچھے چھڑانا بہت مشکل کام ہے۔ اور نبیلہ آج تو تیرا مانجا ہے، یوں چڑھ چڑھ کر نہ بول، جا بیٹھ کونے میں جا کر۔ ہاں بھیا جائیے، کٹی ہو گئی۔ اور شہاب مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بینا کو بھی نہا دھو کر سجا سنوار کر امی جان کے پاس سلام کے لیے لایا گیا اور پھر انہوں نے وہیں تخت پر اسے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھوا دیا۔ نبیلہ کا مانجھا تھا اور ہر طرف شام کے مانجھے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شام کو پھر بینا کو پیلے غرارہ سوٹ میں دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا اور نبیلہ بھی پیلے پیلے شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس تھی۔ مانجھے کی رسم ادا ہوئی، نبیلہ کی سسرال والیاں چلی گئیں۔ بینا کو جب اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو وہ بھی پھر خاموشی سے صوفے پر لیٹ کر سو گئی اور جب شہاب کمرے میں داخل ہوا تو اس سوگوار سی حسین لڑکی کو دیکھ کر دل مچل اٹھا۔ آخر کو اسے سبق دے رہے تھے نا، اس بدتمیزی کا انتقام لے رہے تھے۔ بھلا کیسے جھک جاتے، آخر وہ مرد ہو کر ہار کیسے مان لیتے؟ خاموشی سے بیٹھ پر لیٹ گئے اور پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ نبیلہ کی شادی اور ان لوگوں کا ولیمہ ہوا۔ نبیلہ چلی گئی اور بینا سنہرے خواب کے کم خواب کے جوڑے میں ملبوس دلہن بنی پھر کمرے میں پہنچا دی گئی مگر اس نے جلدی ان بھاری جوڑوں سے جان چھڑا لی اور پھر اس نے ہر طرح سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا شروع کر دیا۔ شہاب کی تمام تر بے رخی کے باوجود وہ اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی، بس منہ سے کچھ نہ بولتی، کپ کپاتے ہونٹوں اور چھلکتی پلکوں کے ساتھ کبھی کبھی شہاب کو دیکھ لیتی۔ شادی کے بعد ان کی دعوتیں ہوئیں، رشتہ داروں اور غیروں میں سبھی جگہ بینا بڑے رکھ رکھاؤ سے گئی، کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ ان میاں بیوی کے درمیان کیسے تعلقات ہیں۔ اکثر وہ شہاب کی غیر موجودگی میں گھنٹوں اس کی تصویر کو دیکھا کرتی اور منی من میں باتیں کرتی، شہاب مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ وہ سوچتے سوچتے سسک پڑی۔ 2-3 ماہ بعد ہی اچانک شہاب کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو انہیں ہاسپٹلائز کرنا پڑا اور تب بینا نے دل و جان سے جاگ جاگ کر ان کی خدمت کی۔ نبیلہ کبھی کبھی اپنی سسرال سے آ جاتی، اب تو اس کی گود بھی ہری ہونے والی تھی۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ سو جان سے بینا پر فدا ہونے لگیں۔ دلہن بٹیا اتنا کام نہ کیا کر۔ امی جان سارا دن تو بیٹھی رہتی ہوں، ڈھیر سارے نوکر چاکر ہیں، میں تو صرف آپ کا اور ان کا کام کرتی ہوں۔ خدا تمہیں خوش رکھ کے بیٹی، ایک چاند سا بیٹا دے۔ اور اس لمحے بینا کو ایسا محسوس ہوا
جیسے طرح سے کسی نے اس کے گال پر تماچا مار دیا ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی اور پھر تکیے میں منہ چھپا کر دیر تک روتی رہی۔ شہاب اس کے ساتھ بظاہر ٹھیک تھے، اسے روز شام یا رات خضر بھائی اور غزل بھابھی سے ملانے لے جاتے تھے۔ ایک روز وہ بے حد اداس تھی، شہاب اسے خضر کے پاس لے گئے تو خضر کو بینا بجھی بجھی سی لگی۔ غزل، یہ آج ہماری بینا بڑی خاموش ہے، کیا بات ہے بینا؟ نہیں تو بھیا، میں تو بہت خوش ہوں، بس وہ صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ دوا نہیں لی؟ غزل نے ٹوکا۔ لی تھی بھابھی، وہ ہولے سے بولی۔ اور شہاب، ہماری گڑیا سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ خضر ہولے سے بولے اور بینا کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شہاب بولے، مجھے تو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہاں انہیں مجھ سے کوئی شکایت ہو تو بات دوسری ہے۔ وہ مسکرا کر بولا اور تب خضر نے اس کے سر پر ہولے سے چپت لگا کر کہا، اب تم بکو۔ بھیا، آپ نے جو ہیرا میری جھولی میں ڈالا ہے وہ بہت اچھا ہے نا، پھر آپ یہ سوال مجھ سے کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو میرے پر اعتماد نہیں کہ میں انہیں خوش رکھ سکوں گی؟ ہولے سے بول کر اٹھ گئی۔ اس کی طبیعت صبح ہی سے بوجھل تھی، شہاب کوٹ جا چکے تھے۔ آج نہ جانے سویرے سویرے کون مہمان خواتین آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بینا کچن میں خانسامہ کی مدد کر رہی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر آیا ناشتے کے لیے پلیٹیں سجا رہی تھی۔ سب مہمان خواتین میز کے ارد گرد بیٹھی تھیں، باتیں اسی کے متعلق تھیں اور ذکر وہی بچوں کا ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا، بہن کہیں تمہاری بہو بانجھ تو نہیں ہے جو بچہ نہیں ہو رہا؟ اے خدا نہ کرے بہن، کیسی بدفعل منہ سے نکالتی ہو؟ امی نے ٹوکا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ سال کے اندر اندر اگر بچہ نہ ہو تو تشویش شروع ہو جاتی ہے۔ معائنہ کرایا نا بھلا بہو بیگم کا؟ کسی اور نے کہا۔ ہاں، کیسی پیاری صورت ہے بہو کی، خدا کرے گود بھی ہری ہو جائے۔ اگر ایسے ہی رہا تو کہیں شہاب میاں دوسری شادی نہ کر لیں، آخر کو انہیں بھی ارمان ہوگا نا اولاد کا۔ دوسری شادی؟ ایک چھناکے کے ساتھ پوری ٹرے زمین پر گر پڑی اور پورا ٹی سیٹ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ کیا ہوا دلہن؟ امی دوڑیں۔ جی کچھ نہیں امی، وہ صبح سے طبیعت اچھی نہیں تھی، چکر آ گیا اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ بیٹی جاؤ آرام کرو، آیا سے کہہ دیتی تو تم نے کیوں زحمت کی؟ یہ سن کر بینا اپنے سینے کا درد دبائے کمرے میں بھاگ آئی۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ بے اختیار روتی رہی اور پھر اس نے الماری سے اٹھ کر سرخ رنگ کی ڈائری نکالی، پھر نہ جانے کیا کچھ لکھتی رہی۔ نہ جانے کیا کچھ، کہ یہی تو اس کی زندگی کی رازداں تھی۔ اس کے دکھ کی آشنا وہ کسی اور کے سامنے لب کیسے کھول سکتی تھی؟ وہ یوں ہی لکھتے لکھتے سسکتے سو گئی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب نبیلہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ نبیلہ کو اس کی طبیعت کا پتہ چلا تو سیدھی اس کے کمرے میں آئی اور جب اس نے وہ ڈائری دیکھی تو ہولے سے سوئی ہوئی بینا کے سر کے نیچے سے اٹھا لی۔ اس نے بے تابانہ ڈائری کے صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ لکھا تھا، سہاگ رات۔ یہ کیسی ہوتی ہے بھلا، میں کیا جانوں؟ بھیا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ شہاب کی صورت میں ہیرا میری جھولی میں ڈال رہے ہیں، مگر مجھے تو شہاب پتھر لگتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا اور ان کا تعلق صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے میاں بیوی کی طرح ہے، اور بس اگر مجھے رہنا ہے تو اسی صورت میں رہوں، ورنہ وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ شہاب ایک رات کی دلہن بھی تو نہ تھی میں جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ میرا قصور تو بتایا ہوتا، میرا وہ گناہ کبیرہ تو بتاتے جس کی سزا اتنی کڑی دی ہے، مگر شہاب یقین کریں میں آپ کا مان رکھوں گی، بھیا کا مان رکھوں گی اور نبیلہ کا بھی، اس لیے کہ نبیلہ نے آپ کے اس روپ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر شہاب، میں آپ کے نکاح میں ہوں، میں گھر کی عزت ہوں اور اس گھر سے مر کر ہی جا سکتی ہوں۔ کوشش کروں گی کہ آپ کی تمام تر نفرتوں کے ساتھ زندگی کی رعنائیوں کو سمیٹ سکوں۔ نبیلہ کی شادی ہو گئی، وہ فراز کے ساتھ چلی گئی اور میں تو یوں ہی اجڑی اسی بوجھل پل کے لیے
بلا وجہ کسی کی راہ تک رہی ہوں؟ شہاب، ہم ایک دوسرے سے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی کتنے اجنبی ہیں۔ آج گھر گئی تو بھیا پوچھ رہے تھے کہ شہاب کیسے ہیں، اور میں نے ہنس کر کہا بھیا میری جھولی میں ہیرا ڈال کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ وہ تو بہت اچھا ہے بھیا، میری امیدوں سے بڑھ کر۔ اور پھر اپنے آنسو چھپانے کے لیے میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ نبیلہ کے گھر ننھی منھی مہمان کی آمد ہوئی ہے اور میں تو اس حق سے بھی محروم کر دی گئی شہاب۔ اب تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ آج امی جان نبیلہ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ نبیلہ ان کی اس بات سے پریشان تھی۔ میرے آنسو یوں ہی نکل پڑے تو وہ نہ جانے کیا سمجھی، مجھے سمجھانے لگی۔ کاش نبیلہ میری دوست تو جان سکتی کہ میں یہ سب کچھ تم لوگوں کو کیسے بتا سکتی ہوں، میں کتنی مجبور ہوں نبیلہ۔ کاش شہاب اس حقیقت کو سمجھ سکتے، مگر وہ کیوں سمجھتے؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ اب تو اپنی زندگی ایک بوجھ سی لگنے لگی ہے۔ شہاب، میں نے اس گھر میں قدم رکھ کر سب کچھ پا کر تمہیں کھو دیا۔ میرا کشکول تو خالی کا خالی ہے۔ عورت وہ کیا کر سکتی ہے؟ ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہی تو ہے۔ اس کے ہر روپ میں محرومیاں ہیں شہاب۔ تم نے ٹھیک کہا تھا شہاب، اس روز ٹھیک کہا تھا کہ تم مجھ جیسی بدتمیز لڑکی کو بہت بڑا سبق دو گے۔ تم نے اس 2 سال میں مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے شہاب، اور میں تم سے بری طرح ہار گئی۔ میں تو ایک کمزور سی عورت ہوں نا۔ تم جیت گئے شہاب۔ میں تمہاری تمام تر نفرتوں کے سہارے تو زندگی گزار لیتی، مگر شہاب یہ دنیا والے دیکھو، یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیسے سہوں گی؟ کون کہتا ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ کسی نے کہا کہ اگر میرے گھر بچہ نہیں ہوا تو تم دوسری شادی کر لو گے۔ شہاب، میں یہ سب باتیں گزشتہ 1 سال سے سہتی چلی آ رہی ہوں، مگر کب تک شہاب، کب تک؟ میں ہار گئی شہاب۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے راستے سے ہٹ جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، آپ کو بخوشی دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔ شہاب، اس گھر کو ننھے منھے بچے کی گلکاریاں چاہیے ہیں جو میں نہیں دے سکتی۔ میں خودکشی نہیں کروں گی، اس لیے کہ اس دنیا کے دوزخ سے نکل کر اس دنیا کے دوزخ میں جانا نہیں چاہتی۔ میں بہت تھک چکی ہوں شہاب۔ میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ کو اپنا نہ بنا سکی، اس کا مجھے دکھ ہے۔ آپ نے مجھے کتنا غلط سمجھا شہاب۔ کاش آپ نے مجھے مر جانے دیا ہوتا اس وقت جب میری رگوں کا خون منجمد ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے خون کی حرارت دیکھ کر کیوں بچا لیا تھا؟ کیوں بھلا مجھے مرنے سے بچا کر اس زندگی کی اذیتوں سے تو آشنا نہ کیا ہوتا کہ میں لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کب تک دنیا کے بار سہتی رہوں؟ میں تمہارے نام پر زندگی گزار دوں گی شہاب، مگر کسی سے کوئی گلہ نہ کروں گی، کسی کو یہ بھی نہ بتاؤں گی کہ تمہارا رویہ میرے ساتھ کیسا رہا ہے۔ شہاب، میں نے تو تمہیں اپنے مندر کا دیوتا سمجھ کر اس گھر میں قدم رکھا تھا، یہ تم نے میرا سارا مان کیوں توڑ دیا؟ کیوں بھلا؟ کیوں؟ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے بازوؤں میں چھپا کر خوب رہوں، مگر نہیں شہاب، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہمارے درمیان اجنبی دیوار ایسی حائل ہے کہ ہم اسے عبور نہیں کر سکتے۔ میں بہت تھک گئی ہوں شہاب، بہت زیادہ۔ خدا را شہاب، مجھے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دے دو، مجھے معاف کر دو شہاب، معاف کر دو۔ میں ہار گئی۔ مجھے تم سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں تم روٹھ نہ جاؤ، پھر میں کیا کروں گی؟ جواب دو نا، میں کیا کروں؟ شہاب، دیکھو یہ دنیا والے، انہوں نے امی جان سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تمہاری دوسری شادی کر دیں۔ انہوں نے تو اپنی عدالتوں کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ تم بولو، تم تو اس ملک کے بہت بڑے بیرسٹر ہو، تم جو دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہو۔ آج میں اسی منصب سے اپنی زندگی کا فیصلہ مانگ رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے اس روز خضر بھیا کے ولیمے میں تم نے مجھ سے کہا تھا نبیلہ اور امی تمہیں پرپوز کرنے آئیں گی، انکار نہ کرنا، کہیں اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اور پھر بھی یہی خواہش اور میری بھی یہی خواہش ہے۔ تم چلے گئے تھے اور میں نے دیکھو تمہارا مان رکھا تھا، تمہارے ہی سپنے آنکھوں میں بسائے اس آنگن میں آئی تھی، مگر تم نے تو میرا سارا مان ہی توڑ دیا۔ میں نے تو اس رات جانا تھا کہ یہ صرف تمہارا مذاق ہے،
مگر آج شادی کے 2 سال بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کیا تم مجھ سے واقعی نفرت کرتے ہو؟ ہم ایک ہوتے ہوئے بھی غیر ہیں، اور مجھے لوگوں کی باتیں سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تمہیں مجھ سے چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں گے، اور میں یوں ہی اپنا خالی کشکول لیے دیکھتی رہ جاؤں گی۔ تمہاری لا تعلقی اور گھر والوں کی محبت کے سہارے تو میں نے یہ 2 سال گزار دیے۔ یقین کرو شہاب، اگر ان لوگوں کی محبت نفرت میں بدل گئی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ دیکھو نا، میرے دماغ کی رگیں تن رہی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری رگوں کا خون منجمد ہو گیا ہے۔ مجھے سہارا دو شہاب، یہ سہارا دو۔ میں صرف اور صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری ہوں۔ اس تحریر کے ساتھ ساتھ جیسے آنسوؤں نے لفظوں کی سیاہی کو ورق پر پھیلا دیا تھا، اور شاید بینا کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا تھا۔ نبیلہ کی آنکھوں سے بری طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اوندھی لیٹی بینا کو چھوا تو وہ اچھل پڑی۔ اس کا تمام چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جسم بخار سے پھک رہا تھا۔ نبیلہ نے ایک دم اس کا سر گود میں رکھ لیا اور پھر اس کے گالوں پر اپنے گال رکھ کر سسک پڑی۔ بینا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ بھیا تیرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ بینا، تو میری بھابھی ہی نہیں، میری دوست بھی تو تھی، بہن بھی تو تھی۔ پھر یہ سب کچھ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بول بینا، بول۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ مگر بینا کو تو کچھ ہوش نہ تھا۔ شاید ان باتوں نے اس کے ذہن پر برا اثر ڈالا تھا۔ نبیلہ نے خطرہ محسوس کرتے اس کا سر آہستہ سے تکیے پر رکھا اور تیزی سے نیچے کی طرف دوڑ پڑی۔ امی، امی، وہ بری طرح چیخی۔ نبیلہ، کیا بات ہے بیٹی، کیا ہو گیا ہے؟ امی، یہ پوچھیے کیا نہیں ہوا؟ امی، کیا آپ کو 2 سال میں بھیا اور بھابھی کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی؟ وہ لوگ تو خوش رہتے ہیں، ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ امی، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ سب جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ سب کچھ بینا بھابھی کی خوشی کی خاطر کر رہی ہے۔ کیا بک رہی ہو؟ امی، مجھے بھیا سے ایسی امید نہ تھی۔ آخر بینا کا قصور کیا ہے جو انہوں نے اس کی زندگی میں زہر بھر دیا ہے؟ امی، وہ شادی کی پہلی رات سے ایک دوسرے کے لیے آج تک اجنبی رہے ہیں۔ ہوش میں تو ہو تم؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں امی، اگر بینا بھیا کو پسند نہیں تھی تو یہ شادی کیوں کی تھی؟ نبیلہ اداسی سے بولی۔ بینا ہماری پسند ہے نبیلہ، اور شہاب نے ہمارے سامنے اسے قبول کرنے اور پسند کرنے کا اقرار کیا تھا۔ امی، ڈاکٹر کو بلائیے، بھابھی بے ہوش پڑی ہیں۔ کیا؟ ہاں امی، میں ان کے کمرے میں گئی تھی، وہ بیڈ پر لیٹی تھیں۔ میں نے ان کی ڈائری پڑھی تو سب حالات کا پتہ چلا۔ جب ان کو اٹھانا چاہا تو وہ بے ہوش تھیں امی۔ اچھا، تم ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرو، میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئیں اور ذرا ہی دیر میں نبیلہ کے ٹیلی فون پر ڈاکٹر آئے تو انہوں نے فوراً بینا کو اسپتال شفٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ اندیشہ تھا کہ کہیں ذہنی صدمے کے باعث اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ نبیلہ اسی لمحے امی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ پڑی۔ امی، بھابھی کو کیا ہو گیا؟ کیا ہوا امی؟ شہاب تو جب کورٹ سے واپس آئے تو ایک مجرم بنے امی کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے تو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے مذاق کا بینا اتنا گہرا اثر لے گی۔ ان کے تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ شہاب، تم نے ہماری بہو پر ظلم کیا ہے، بولو ہم تم کو کیا سزا دیں، بولو، جواب دو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ امی، بینا تو میرے ساتھ بہت خوش تھی، میں نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا، تم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر دنیا والے تو کہتے ہیں، ان کی سوالیہ نگاہیں ہر دم ہم سے پوچھتی ہیں کہ شہاب کے گھر بچہ کب ہوگا، بینا ماں کب بنے گی، ہم دادی کب بنیں گے۔ وہ گرجی اور شہاب کی زبان جیسے گونگ ہو گئی۔ انہوں نے آج ایک عرصے بعد اپنی ماں کو اس جلال میں دیکھا تھا۔ ان کی خاموشی دیکھ کر بولی، ہمیں جواب دو کہ ایسا کیوں کیا ہے تمہیں؟ کیا تمہیں بینا سے نفرت ہے یا تھی؟ اگر تھی تو تم نے ہم سے اس پسند کا اقرار کیوں کیا؟ امی، وہ تو مجھے ہمیشہ سے عزیز ہے، جب ہی تم نے اس سے اتنے لا تعلق کو بولو کہ ہم نے تم سے شادی اس کی اس لیے کی تھی۔ اور شہاب شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ دنیا والوں نے ہمیں مشورہ دینا شروع کر دیا ہے کہ ہماری بہو بانجھ ہے، ہم دادی نہیں بن سکتے، تو تمہاری دوسری شادی کر دیں۔ دوسری شادی؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جیسے شہاب کو کسی نے بجلی کا کرنٹ مار دیا ہو۔ ہاں، دوسری شادی، اس لیے کہ بہو کو تو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ امی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بینا مجھے بہت پسند ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں امی۔
اور اب جو اس کے ذہن کو صدمہ پہنچا ہے تو تم کیا کرو گے؟ بولو، جواب دو۔ امی وہ ٹھیک ہو جائے گی، بینا کو ٹھیک ہونا پڑے گا میری خاطر۔ اسپتال میں بینا مستقل بے ہوش تھی۔ خضر اور غزل بھی پہنچ چکے تھے۔ خضر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور غزل بھی بتحاشر ہو رہی تھی۔ شہاب خضر کے سامنے بھی ایک مجرم کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ خضر کی سوالیہ نظریں شہاب سے پوچھ رہی تھیں، شہاب میرے دوست، میری بہن کو کیا دکھ ہوا جو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا؟ وہ تو بہت بہادر لڑکی تھی، یہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر کیسے گئی؟ خضر چپ تھے، خاموش تھے اور سوچ رہے تھے کہ جو ہیرا بینا نے ان کی جھولی میں غزل کی صورت میں ڈالا تھا، پھر کیا دونوں بہن بھائیوں کی پرکھ میں فرق تھا؟ کیا بینا شہاب کے ساتھ خوش نہ تھی؟ کیا ان لوگوں نے 2 سال ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی؟ کیا بینا کو شہاب کی طرف سے مسلسل کوئی فکر اور پریشانی تھی؟ اور اگر ایسی بات تھی تو اس نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ خضر سوچے جا رہے تھے مگر کچھ سمجھ نہ پا رہے تھے۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ شہاب کی امی سے ہی کچھ پوچھتے، آخر بہن کی سسرال کا معاملہ تھا، کہیں زیادہ پوچھ گچھ سے بات ہی نہ بگڑ جاتی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ مگر پھر دوسرے روز انہوں نے شام اسپتال میں نبیلہ سے صرف اتنا پوچھا، نبیلہ مجھے پوچھنے کا تو کوئی حق نہیں، مگر تم بھی میری بہن ہو، اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ بینا کو کیا ہوا، کیا دکھ تھا، کیا خلش تھی؟ نبیلہ بولو۔ بھیا یہ دنیا بہت خراب ہے، ان لوگوں کو ایک پل چین نہیں پڑتا۔ ابھی بھلے شادی کو 2 سال ہی تو ہوئے ہیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے امی کے پاس جا کر۔ کیسی باتیں؟ خضر حیرانی سے پوچھنے لگے۔ یہی کہ وہ 2 سال پر بھی بینا ماں کیوں نہیں بنی؟ کل ایسے ہی کچھ عورتوں نے بیہودہ باتیں کر دیں، مثلاً خدا نہ کرے یہ بانجھ ہیں اور شاہ بھائی کی اولاد کی خاطر دوسری شادی کر دی جائے۔ نہیں نبیلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چیخیں۔ بھیا بینا چائے لے کر آ رہی تھی، اس نے تم سنا تو اسی وقت ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں ملنے آئی تھی، کمرے میں گئی تو اس کو بے ہوش پایا۔ نبیلہ کیا اس کی اور شہاب کی بھی کوئی لڑائی ہوئی ہے کبھی؟ نہیں بھیا کبھی بھی نہیں۔ تو سچ کہہ رہی ہے نبیلہ؟ کیا یہ دونوں ایک دوسرے سے خوش تو تھے؟ میرے سامنے تو ہنستے رہتے تھے۔ یقین کریں بھیا دونوں میں بہت پیار ہے۔ نبیلہ خواہش تو مجھے بھی تھی اور ہے کہ بینا ماں بنتی، مگر نبیلہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں۔ لوگوں کے گھر تو 10-10 سال بعد اولاد ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو پیار کی خاطر رکھتے ہیں۔ یہ سچ ہے بھیا، یقین کریں امی نے ان عورتوں کو خاصا ڈانٹا، اس لیے کہ امی بینا سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر یہ پگلی تو اپنے ذہن پر نہ جانے کیا کچھ اثر لے بیٹھی۔ میں جانتا ہوں بینا بہت حساس ہے، وہ یہ سب باتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کرے میری بینا، میری گڑیا ٹھیک ہو جائے۔ خضر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور انہوں نے برآمدے کی ریلنگ سے ہاتھ ٹکا کر دور خلاؤں میں گھورنا شروع کر دیا۔ 4 روز بعد جب بینا کو ہوش آیا تو امی، نبیلہ، خضر، غزل، شہاب سبھی تو موجود تھے۔ وہ امی کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روئی اور پھر خضر کے سینے سے بھی لگ کر ڈھیروں آنسو بہائے۔ گڑیا تو ٹھیک ہو جائے گی، اتنی اداس کیوں ہوتی ہے؟ بھیا کاش میں کبھی اچھی نہ ہوں۔ ایسی باتیں نہ کر گڑیا، اگر تجھے کچھ ہو گیا جان تو تیرا بھیا تو جیتے جی مر جائے گا۔ بھیا تم لوگوں کا پیار مجھے بار بار موت کے منہ سے کھینچ لاتا ہے۔ بھیا مجھے جینے کی دعا نہ دو بھیا۔ بینا بیٹی میں تیرے دکھ کو جانتی ہوں، سن بیٹا تو بالکل پریشان نہ ہو، تو اچھی ہو جائے گی۔ چاند تو میرے گھر کی شان ہے بیٹا، تو میرے گھر کی لاج ہے۔ میں نے تجھے کبھی کچھ نہ کہا بیٹی۔ شہاب کی امی نے روتی ہوئی بینا کو سینے سے لگا لیا اور پھر بینا چپ ہو گئی۔ اس نے اداس سی نگاہیں شہاب کی طرف اٹھا کر دیکھا اور شہاب وہ شرمندہ سے تھے، سب کی موجودگی میں چاہتے ہوئے بھی وہ بینا سے بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بینا خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام بتایا تھا، نرس نے آ کر انجیکشن لگا دیا تھا
اور وہ آرام سے سونے لگی، ساری دنیا سے بے خبر۔ پھر چند روز بعد ڈاکٹر نے کہا بینا بالکل صحت یاب ہے، مگر انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائے۔ تب امی جان کے حکم پر اسپتال سے گھر آنے والے دن ایک شاندار جشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ بینا کی صحت یابی کے سلسلے میں انہوں نے بینا کے لیے بہت خوبصورت سرخ بنارسی جوڑا بنوایا تھا اور نبیلہ غزل نے اسے بالکل دلہن کی طرح سجایا تھا۔ بینا شرمائی سی سب عورتوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ محفل میلاد کے بعد تو عام تھا، شہاب بھی اس شام نیوی بلو سوٹ میں بے حد اسمارٹ لگ رہے تھے۔ نبیلہ نے دلہن بنی بینا کو سجے سجائے کمرے میں پہنچایا تو وہ حیران رہ گئی۔ نبیلہ، یہ اتنی سجاوٹ؟ ہاں، یہ امی کا حکم ہے۔ مگر کیوں؟ بینا، تو سمجھتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم؟ مجھے سب معلوم ہے، تیری ڈائری نے مجھے ایک ایک بات بتا دی۔ نہیں نبیلہ، بے اختیار آنسو بینا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بینا، بھیا تجھے بہت چاہتے ہیں۔ امی نے جب ان سے پوچھا کہ وہ دوسری شادی کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں تو وہ چیخے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بینا میری اول اور آخری پسند ہے۔ بینا کے دل بری طرح دھڑک اٹھا، آنکھیں بھیگ اٹھیں اور تب شہاب ہولے سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئے اور بولے، بینا ناراض ہو؟ بینا نے سر ہلا دیا۔ کچھ بولو بینا، کچھ بولو۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں نے تمہیں مذاق میں بے حد تنگ کر ڈالا۔ مذاق؟ بینا کے ذہن کے پردوں پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا۔ وہ سوچنے لگی کیا کبھی مذاق ایسا سنگین بھی ہوتا ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموش رہی۔ شہاب نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا اور تو خوشی اور مسرت سے ڈھیروں آنسو بینا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بینا، تم اتنی پیاری ہو کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری اول اور آخری پسند ہو۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں تھی اور نہ ہے۔ اور اسی لمحے بینا کے لبوں سے ہلکے سے نکلا، شہاب میں ہار گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اور تب سسکتی ہوئی بینا کو شہاب نے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ پھر اس روز جب بینا اسپتال میں داخل ہوئی تو اس نے ایک ننھی منی سی گڑیا کو جنم دیا۔ خضر تو خبر پاتے ہی نہال ہو گئے، فوراً ہی وہ غزل کو لے کر اسپتال پہنچے۔ تب شہاب نے ننھی سی گڑیا ان کی گود میں دیتے ہوئے کہا، یہ لیجئے بھائی جان، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ کی بہو صاحبہ نے خیر سے دنیا میں قدم رنجا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بھائی، شہاب بے حد خوبصورت بچی ہے، اللہ سلامت رکھے اسے بھی ہاں اور تم دونوں کو بھی۔ اب بھلا نام کیا رکھیں اس کا بھیا؟ بینا ہولے سے بولی۔ بھائی میں نے تم دونوں میاں بیوی کے ناموں کا پہلا حصہ چن کر نام اس کا سوچا ہے بینش۔ ارے واہ، یہ تو بہت پیارا نام ہے بھیا، بینا خوشی سے بولی۔ دادی اماں نے پوتی کی گھر آمد کی خوشی میں چراغاں کر ڈالا۔ عقیقے کا انتظام زور شور سے ہوا اور ننھی منی سی بینش خوبصورت گڑیا سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ننھا ببلو بار بار آ کر اس کے مننے گالوں پر پپی لے رہا تھا اور پنگوڑے میں لیٹی بینش ٹکر ٹکر اس ننھے ببلو کو دیکھ رہی تھی، گویا اپنی قسمت کے ساتھی پر مسکرا رہی ہو۔ تب پاس کھڑی بینا جو بینش کو دودھ کی بوتل دینے آئی تھی، ان کا پیار دیکھ کر سوچنے لگی، کل کو بینی بڑی ہو جائے گی تو یہ بھی کسی ببلو کے خالی کشکول میں جا گرے گی، اور بینا مہوش وہ تو ہمیشہ ہی کی طرح خالی کشکول لیے کھڑی رہ جائے گی۔ بینا کے ہاتھ میں پنگوڑے کی ڈوری تھی اور ریشم کی ڈوری پکڑے وہ بینش کو جھولا دیتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی، یہ میری 35ویں کہانی تھی، یہ یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، اور امید ہے میں نے یہ خواہش پوری کر دی ہے جن صاحب نے بھی کی تھی اور مرتضیٰ شریف صاحب کے ذریعے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میں جب اپنی اگلی کہانی ڈالوں تو آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی کہانی میری ٹائٹل اسٹوری ہوگی کانچ کے ٹکڑے، اور وہ 36 اسٹوری ہوگی میری۔ تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔